کیا میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ انسان کی قرآن پاک سے تصویر کھینچ کے ہمیں دکھاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ یہ انسان، اس کو یہاں باندھ چھوڑ، ٹھیک ہے خالق، یہ جو میں بات بتانے لگا ہوں یہ اس کی ہے جس نے ہمیں آپ کو بنایا۔ کان الانسان عجولا، یہ انسان جلد باز ہے۔ اس کی اس کمزوری کی وجہ سے یہ جنت بھول گیا اور دنیا کو جنت سمجھ بیٹھا، دوزخ بھول گیا اور دنیا کی مصیبتوں کو جہنم سمجھ بیٹھا، آخرت کی گرمی بھول گیا اور سورج کی گرمی کو گرمی سمجھ بیٹھا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جلد باز۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، ناشکرا، اس لیے اللہ کی نعمتیں اسے نظر ہی نہیں آتی۔ تھوڑی سی مصیبت آئے، کیا مصیبت ہے، ہم ہی ملے تھے اللہ کو، اور کوئی ہے ہی نہیں زمین پہ۔ کان الانسان اکثر شیء جدلا، بڑا جھگڑا کرنے والا، بڑے غصے والا۔ عجولا، جلد باز۔ کفورا، ناشکرا۔ کان الانسان اکثر شیء جدلا، لڑاکا، جھگڑالو، عدالتیں بھری پڑی۔ انہ کان ظلوما جہولا، ظالم، جاہل۔ ان الانسان خلق ہلوعا، ہلوع کسے کہتے ہیں؟ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، تھوڑی سی تکلیف آئے تو ہائے ہائے کرتا ہے، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کو شادگی دے دے تو متکبر ہو جاتا ہے اور سمیٹنے لگ جاتا ہے۔ تو اب جو ایک شکل قرآن سے نکل کے آتی ہے، خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہے۔ انہ لفرح فخور، بڑی جلدی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تھوڑی سی اللہ جوانی دیتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے، حسن دیتا ہے تو فتنے میں پڑتا ہے، پیسہ دیتا ہے تو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ انہ لفرح فخور، انہ لیئوس قنوط، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ تکلیف دے دے تو نا امید ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کا خلاصہ ہے قرآن پاک سے۔ تو ایک شکل بنی، کان الانسان عجولا، جلد باز۔ خلق الانسان ضعیفا، کمزور۔ کان الانسان اکثر شیء جدلا، غصے والا۔ انہ کان ظلوما، ظالم۔ جہولا، جاہل۔ منوعا، سمیٹنے والا۔ جزوعا، ہائے ہائے کرنے والا۔ یئوسن، قنوطن، امیدیں حوصلے توڑ دینے والا۔ اور فرح فخور، اپنی اوقات سے باہر نکل جانے والا۔ ادھر کو اتنا کمزور بنا دیا اور ادھر وہ امانت ہمارے سر پہ رکھی۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، ہم نے اپنے دین کی امانت پہاڑوں پہ پیش کی، وہ معذرت کر گئے، زمین پر پیش کی، وہ معذرت کر گئے، آسمانوں پر پیش کی، وہ معذرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اٹھاؤ گے؟ کہا نہیں، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اٹھاؤ گے؟ کہاں اٹھاؤں گا۔ تو آدم علیہ السلام اٹھا گئے۔ تو ادھر وہ بوجھ ہمارے اوپر ڈالا جس کو نہ پہاڑ اٹھا سکیں، نہ زمین اٹھا سکے، نہ آسمان اٹھا سکیں۔ تو ادھر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اس پر تھوڑا سا گوشت ہے، اس پر تھوڑی سی کھال ہے اور تھوڑی سی عمر ہے اور مختصر سے اسباب ہیں اور آگے ایک لمبی چوڑی زندگی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کمزور کو کیا کرنا چاہیے؟ جاہل کو کیا کرنا چاہیے؟ بے صبرے کو کیا کرنا چاہیے؟ عام دستور ہے کمزور کسی طاقتور کا سایہ لے لے۔ اس لیے لوگ بدماشوں سے بنا کے رکھتے ہیں،
حکومتوں سے بنا کے رکھتے ہیں، سیاستدانوں سے بنا کے رکھتے ہیں کہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، یہ ہماری پشت پر ہوں گے، ہمارا کام چلے گا۔ پیسے والوں سے بناتے ہیں، ہمارا کام چلے گا۔ تو انسان کی فطرت ہے، جب وہ کمزور محسوس کرتا ہے تو طاقتور کی طرف چلتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے تو علم والے کی طرف چلتا ہے، جب اپنے آپ کو خالی ہاتھ سمجھتا ہے تو خزانے والوں کی طرف چلتا ہے، جہاں اس کی ضرورت اٹکتی ہے اس کے سامنے جھکتا ہے، جہاں اس کی حاجت پڑتی ہے اس کی خوشامد اور منت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسائل دو طرح کے ہیں، دنیا کے بھی ہیں، آخرت کے بھی ہیں، یہ بھی حل ہوں وہ بھی حل ہوں۔ اگر اپنی عقل پر چلیں گے تو جلد باز بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، تھوڑے علم والا بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، جس کو جلدی غصہ چڑھتا ہو وہ بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، جو تھوڑی سی تکلیف سے پریشان ہو جائے وہ بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ پھر یہ تو میں نے آپ کو قرآن پاک سے تصویر بتائی، میری بھی یہی تصویر ہے، آپ کی بھی یہی تصویر ہے، سارے مردوں عورتوں کی۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ غور کریں، تھک جائے تو آدمی سوچ سمجھ بند ہو جاتی، بیمار ہو جائے سوچ سمجھ معاف ہو جاتی، غصہ چڑھ جائے عقل بند ہو جاتی، غم زیادہ ہو عقل کام چھوڑ دیتی ہے، خوشی بہت زیادہ ہو عقل کام چھوڑ دیتی ہے، بڑھاپا آ جائے عقل کام چھوڑ دیتی ہے، صدمہ آ پڑے عقل کام چھوڑ دیتی ہے، فقر حد سے بڑھ جائے تو عقل کام چھوڑ دیتی ہے، پیسہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو آدمی بے عقل ہو جاتا ہے، طاقت حد سے بڑھ جائے تو آدمی اپنی عقل سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ تو ہیں ہماری مجبوریاں اور کمزوریاں، اور پھر ادھر پڑھتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں، دائیں بائیں عبرت کے نشان دیکھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ مسئلہ دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، دنیا مختصر ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے۔ تو بھائیو، میرے بھائیو، ہمیں لوگوں نے کہا پیسہ بنا لو سب کچھ، میں 3 دن سے ایک ہی بات کر رہا ہوں، پیسہ بنا لو سب کچھ ہو جائے گا، پیسہ بنا لو سب کچھ ہو جائے گا، پیسہ ہے سب کچھ چھپ جائے گا، پیسہ ہے سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، دولت ہے عزت ہے، دولت کوئی نہیں ذلت ہے، طاقت ہے عزت ہے، طاقت کوئی نہیں کچھ نہیں ہے۔ یہ ذہن ہمیں ماں باپ نے دیا، ہمیں اسکول نے دیا، ہمیں کالج نے دیا، یونیورسٹی نے دیا، سیاستدانوں نے دیا، بازار کے ماحول نے دیا، گلی کوچوں نے ہمیں یہ ماحول دیا کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ ذہن ہمارا بنایا گیا کیونکہ ہم بنیادی طور پر عقل بھی تھوڑی تھی، علم بھی تھوڑا تھا، طبیعت میں جلد بازی تھی، اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا جس کو پیسہ ملا اس کی عزت بڑھ گئی، جو سیاست میں آیا اس کی گاڑی پہ جھنڈا لگنے لگا، جس کو وزارت ملی اس کے آگے جھنڈے لہرانے لگے، جو کرسی پہ بیٹھا اس کو فوجوں نے سلام کرنے شروع کر دیے، اس کے لیے بادشاہی کے دروازے کھل گئے۔ اور جو فقیر ہے واقعی اس کو کوئی نہیں پوچھتا، اس کی بیٹ بچیوں کا رشتہ لینے کوئی نہیں آتا، اس کے بیٹوں کو بیٹی دینے کے لیے کوئی تیار کوئی نہیں، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، کانوں سے سن بھی رہے ہیں۔ تو خود بخود ہمارا ذہن یہی بننا تھا، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا علم سناتا ہے، اللہ ہمیں اپنی بات بتاتا ہے کہ میرے بندو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہے، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کے خزانے تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا فقر دور ہو گیا، اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا ذوق دور ہو گیا، اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کا علم تمہارے ساتھ ہے، تمہاری جہالت دور ہو گئی، اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، اس کی قدرت تمہارے ساتھ ہے، اس کی ہیبت تمہارے ساتھ ہے، اس کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، اس کا سب کچھ تمہارے ساتھ ہے، تو تمہاری ساری کمیاں دور ہو گئی، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی ستاری تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے سارے عیب چھپا دیے گئے، اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کے لشکر تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری ساری کمیوں کو دور کر دیا گیا۔ یہ ذہن بنانا میرے بھائیوں ہم نے چھوڑ دیا، اور ہمارے جو غلط ذہن تھا وہ راسخ ہوتا چلا گیا۔ قرآن ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ اللہ کو ساتھ لے لو تو سب کچھ تمہارا ہو گیا، کیونکہ اللہ اپنی ذات میں وہ ذات ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت کوئی نہیں، بادشاہ کو بھی ضرورت، بدماشوں کو بھی ضرورت، ڈاکوؤں کو بھی ضرورت، اجرتی قاتلوں کو بھی ضرورت، سیاستدانوں کو بھی ضرورتیں، وزیروں کو بھی ضرورتیں، ماں باپ کی بھی ضرورت، بیوی بچوں کی بھی ضرورت، ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورتیں۔ جب ضرورت سے ضرورت ٹکرائے گی تو ہر آدمی اپنے آپ کو آگے کرے گا، دوسرے کو پیچھے کرے گا۔ جب ہم نے دائیں بائیں دیکھا ہم تو خواہشات اور ضرورتوں کے غلام ہیں، تو کس کو سہارا بنائیں؟ جس کی ذاتی کوئی ضرورت نہ ہو تو ہم نے زمین میں دیکھا، آسمان میں دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ہمیں کوئی نہ نظر آیا
کوئی بھی نہیں، اللہ کو ہم جانتے نہیں تھے، تو ہم نے تو دیکھا سارا جہان ہی ہماری طرح ضرورت مند ہے۔ ایک آدمی اکبر سے ملنے آئے، اکبر سے، جلال الدین اکبر، کوئی حاجت لے کر آگے دیکھا وہ بھی دعا مانگ رہا، کہو ہو یہ تو خود محتاج ہے، مجھے کیا دے گا، اسی سے مانگوں جس سے یہ مانگ رہا ہے۔ تو ہمارا علم تو خاموش تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کون سی ایسی ذات ہے جو بے عیب ہو، جو ضرورتوں سے پاک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتارا، اپنے حبیب پہ اتارا، اس کی طرف سے خبر آئی کہ صرف ایک ذات ہے یطعم ولا یطعم، جو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک ہے، یسقی ولا یسقی، جو پلاتا ہے پینے سے پاک ہے، ینم ولا ینام، سلاتا ہے سونے سے پاک ہے، یریح ولا یرتاح، راحت دیتا ہے خود آرام کرنے سے پاک ہے، اور وہو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں بنایا۔ اس کو نہ زمین کی ضرورت ہے نہ آسمان کی ضرورت ہے، اسے بلند ہونے کے لیے عرش کی ضرورت کوئی نہیں، اور اسے اپنی حکومت کے لیے لشکروں کی ضرورت کوئی نہیں، فوجوں کی ضرورت کوئی نہیں، جگہ اس کی ضرورت کوئی نہیں، زمانہ اس کی ضرورت کوئی نہیں، مکان اسے نہیں چاہیے، نہ وہ جگہ جسم کو چاہیے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ میرا جسم ہے نا، میں نے ممبر کی جگہ گھیر لی، یہ روڈ ہے، اس نے فضا میں اتنی جگہ گھیر لی ہے۔ تو اللہ ذات ہے پر جسم سے پاک ہے، جو ذات ہو اور جسم سے پاک ہو۔ جسم کہتے ہیں لمبائی، چوڑائی، گہرائی، لمبائی یہ چوڑائی یہ گہرائی، اس کو جسم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لمبائی چوڑائی سے پاک، گہرائی سے پاک، لہذا وہ ذات تو ہے پر جسم نہیں، وہ ذات تو ہے پر جسم نہیں۔ جب وہ جسم نہیں تو وہ جگہ کا محتاج نہیں، جب وہ جسم نہیں تو وہ مکان کا محتاج نہیں۔ لا یحویہ مکان، وہ ہے پر جگہ سے پاک۔ لا یشتمل علیہ الزمان، وہ شروع سے ہے پر زمانے سے پاک، نہ اس پہ ماضی گزرا، نہ اس پہ حال موجود ہے، نہ اس پہ مستقبل آتا ہے۔ وہ حال سے بھی پاک، ماضی سے بھی پاک، مستقبل سے بھی پاک، وہ جگہ سے بھی پاک، مکان سے بھی پاک، زمانے سے بھی پاک۔ جو ہر چیز سے پاک ذات ہو، اس سے گھر مانگو گے تو بڑے آرام سے دے دے گا۔ جس کو خود مکان کی ضرورت نہیں، اس سے مانگو آرام سے دے گا۔ جس کو جگہ کی ضرورت نہیں، اس سے مانگو کھلی دے گا۔ جس کو زمانے کی ضرورت نہیں، اس سے مانگو وہ زمانے کو تمہارے قدموں میں جھکا دے گا۔ جس کو کھانے کی ضرورت نہیں، اس سے مانگو تمہاری نسلوں کے لیے در کھول دے گا۔ جس کو پینے کی ضرورت نہیں، اس سے مانگو تمہارے لیے چشمے بہا دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے بارشیں برسائے گا۔ یمددکم باموال وبنین، تمہارے لیے تمہیں اولادوں کے سلسلے تمہیں بابرکت کر دے گا، تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ۔ اپنی ذات میں احد ہے، لا الہ الا اللہ، ایک اکیلا، احد، لا الہ الا اللہ، ایک اکیلا، احد، صمد، فرد، تفرد بالبقاء، توحد بالکبریاء، اپنی ذات میں کبریائی میں اکیلا، بقا میں اکیلا، وجود میں اکیلا، اپنی حیات میں اکیلا، قائم ہونے میں اکیلا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، ایک ہی تو ہے اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، ایک ہی تو ہے اللہ، لم يتخذ صاحبہ، جس کی بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا، جس کا بیٹا کوئی نہیں، ولم يكن له شریک فی الملک، جس کا ملک میں شریک کوئی نہیں، ولم يكن له ولی من الذل، جس کا مددگار کوئی نہیں، لیس معه الہ یخشی، اس کے مقابلے میں کوئی اور معبود نہیں جس سے ڈرا جائے، جس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ یہ ماتھا اگر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھک گیا تو یہ مومن ماتھا نہ رہا، یہ مسلمان کا ماتھا یہ صرف ایک ہی جگہ جھکتا ہے جس کا نام سجدہ ہے، اور وہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کی ذات کے سوا یہ ماتھا کہیں نہیں جھکتا، یہ صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ قطب الدین منور رحمۃ اللہ علیہ محمد تغلق کے زمانے کے بزرگ ہیں، وہ بادشاہوں کے در پہ نہیں جاتے، اور محمد تغلق بڑا خر دماغ بادشاہ گزرا ہے، انہوں نے کہا بلاؤ ان کو، مگر وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکا تھا، تو اس نے دروازہ چھوٹا کروا دیا، اس میں سے تو یوں گزرے گا، اس میں سے تو یوں گزرے گا۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پاؤں پہلے داخل کیے، سر بعد میں داخل کیا، انہوں نے پہلے پاؤں اندر کیے، انہوں نے کہا یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کسی کے سامنے یہ جھکتا نہیں۔ اللہ کو پہچان جو اللہ کو پہچان جائے گا اس کا مخلوق کی طرف اٹھنا بند ہو جائے گا، جو اللہ کو پہچان جائے گا اس کا سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایک اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، کوئی اس کا شریک نہیں، اکیلا، الحی، زندہ بغیر روح کے زندہ، القیوم، قائم بغیر روٹی پانی کے قائم، ہوا کا محتاج نہیں، پانی کا محتاج نہیں، کھانے کا محتاج نہیں،
اور لشکروں کا محتاج نہیں، زمانے کا محتاج نہیں، روشنی کا محتاج نہیں، سورج کا محتاج نہیں، چاند کا محتاج نہیں، ہواؤں کا محتاج نہیں، پھولوں کا محتاج نہیں۔ جہاں لفظ محتاجی آئے وہاں اللہ پاک ہے، اس چیز سے پاک صاف ہے۔ الحی زندہ، القیوم قائم، لا تاخذہ سنہ اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں، لہ ما فی السماوات آسمان اس کے، وما فی الارض زمین اس کی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا، دم مار نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس کو جتنا چاہتا ہے علم دیتا ہے، کوئی اس کی طاقت سے باہر ہو کر اس سے کوئی علم نہیں لے سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمانوں پہ گھیرا ڈالا، زمینوں پہ گھیرا ڈالا، فضاؤں پہ گھیرا ڈالا، اس کی کرسی پھیل گئی، اس کا تخت، اس کی بادشاہی، اس کا اقتدار، اس کی کرسی نے گھیرا ڈالا، اس کے اوپر عرش، اس کے اوپر نور کے پردے اور اس کے اوپر اللہ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس حال میں ہے اور کس شکل و صورت میں ہے۔ ایک اللہ کا نبی تھا جس نے اللہ کی ذات کو دیکھا، باقی اس انتظار میں ہے کہ جنت میں جائیں گے تو دیکھیں گے، اس سے پہلے نہیں جانتے وہ کیا ہے۔ ایسا ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، اس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ وہ دلوں میں اتر جاتا ہے، اس کا دل انسان مومن آدمی کا دل اس کا عرش بن جاتا ہے، اور جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو اللہ کے عرش پہ وہ تجلیاں نہیں پڑتی جو اس مومن انسان کے دل پہ اللہ پاک کی تجلیوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو وہ ذات ہے جس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ولا یعودہ حفظہما، اس کو ساری کائنات کا نظام تھکاتا نہیں، وہو العلی بلند العظیم، بڑی عظمت والا، ہواؤں کو چلایا، سورج کو نکالا، چاند کو چڑھایا، پھر اسے گھٹایا، پھر اسے چھپایا، ستاروں کو جھل ملایا، پھر انہیں چلایا، پھر انہیں چھپایا، آسمان کو چھت کو بنایا، ستون کوئی نہ لگائے، زمین کو بچھایا، بلڈوزر کوئی نہ چلایا، سمندروں کو بنایا، پانی کے چشمے سے سمندر نہ بنائے، پانی نہ تھا، قطرہ نہ تھا، سمندر بنا دیے، ہوا کا ذرہ نہ تھا، 500 میل کا غلاف بنا دیا، ایک کہیں پتا نہ تھا، لاکھوں قسم کے کروڑوں قسم کے درخت بنا دیے، مخلوق کا وجود کوئی نہ تھا، انسان سے لے کر انسان کے علاوہ بے شمار مخلوقات بنا دی، کوئی شکل سامنے نہ تھی، بن شکل کے شکلیں بنا دی، بغیر نمونے کے نمونے بنا دیے، ہواؤں میں اڑایا، زمین پہ چلایا اور رینگنے والا بنایا، دوڑنے والا بنایا، چھپنے والا بنایا، تیرنے والا بنایا، جھپٹنے والا بنایا، بل کھانے والا بنایا، زہریلا بنایا، ڈسنے والا بنایا، شہد کو بنایا۔ وہ مکھی میں کیا طاقت ہے؟ ایک مکھی، وہ گندی مکھی بھی مکھی، شہد کی مکھی بھی مکھی، اور بھیڑ بھی ایک مکھی، اس نے پانی پیا تو سارا زہر بن گیا، مکھی نے پانی پیا تو غلاظت بن گیا، شہد کی مکھی نے پانی پیا تو اس کے گلینڈز میں جا کر شہد بن گیا، پیچھے جا کر زہر بن گیا۔ کتنی بڑی کاریگری ہے، ساری کائنات مل کر شہد کا ایک قطرہ نہ بنا سکے، اور اپنے چھوٹی سی اتنی سی مخلوق سی حقیر مخلوق سے وہ حکم دے تو اس کے گلے میں چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہوتے ہیں، جہاں رس پہنچا تو شہد بنا، بچا کھچا اس کے دم میں پہنچا تو زہر بنا۔ یہ ہے وہ رب جو بحر و بر میں اپنی شہنشاہی کا اعلان کر رہا ہے۔ ہاں، وہ ہے زمین آسمان کا بلا شرکت غیر تنے تنہا مالک، جس کی شراکت کوئی نہیں، وزارت کوئی نہیں، مشاورت کوئی نہیں، لیس معہ الہ یخشی، اس کے سامنے کوئی اور اللہ نہیں جس سے ڈرو، جس سے ہاتھ پھیلا کے مانگو، جس کے سامنے ماتھے جھکاؤ، ولا رب یرجا، اس کے سوا کوئی کھلانے والا رب نہیں جس سے امیدیں باندھو اور جس کو ندا کرو اور جس کو پکارو، اور ولا وزیر یرشا، ولا وزیر یوتا، اس کا کوئی وزیر نہیں جس کو سفارشی بناؤ اور اس تک پہنچ کے کام کرواؤ، ولا حاجب یرشا، اس کا کوئی ٹاؤٹ نہیں، جیسے بددیانت افسروں کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں، وہ بیچ میں پڑ کے رشوت دلاتے ہیں، وہ ذات ہے جس کا کوئی ٹاؤٹ کوئی نہیں، اسے اندھیروں میں پکارو کہے گا لبیک، اجالے میں پکارو کہو گا لبیک، مل کے پکارو کہو گا لبیک، آہستہ پکارو کہو گا لبیک، اپنے دل کی گہرائیوں سے زبان بند کر کے کہو، وہ اس پر بھی کہے گا لبیک۔ وہ زبان سے بولنے کا محتاج کوئی نہیں، پھر اکیلے بولنے کا محتاج کوئی نہیں۔ عرب کٹھے ہو جاؤ، عرب عجم کٹھے ہو جاؤ، پہلے بھی آ جائیں، پچھلے بھی آ جائیں، پرانے بھی آ جائیں، نئے بھی آ جائیں، مرد بھی آ جائیں، عورتیں بھی آ جائیں، جنات بھی آ جائیں، شیطان بھی آ جائیں، بحر بر کی مخلوق، عربی بولیں، اردو بولیں، انگریزی بولیں، فارسی بولیں، ہندی بولیں، سنسکرت بولیں، اور بروہی بولیں، بلوچی بولیں، سندھی بولیں، سرائکی بولیں، پنجابی بولیں، پشتو بولیں، چلاکی بولیں، گلگتی بولیں، ہنسا کی زبان بولیں، کوہستانی زبان بولیں، اور جب ادھر جا کر تیمل بولیں اور مالاباری بولیں اور فرینچ بولیں، اٹالین بولیں،
اور پوری دنیا کی پھیلی ہوئی ہزاروں زبانوں میں اپنی حاجات کا اظہار کریں. سریانی میں، عبرانی میں، حبشہ کی زبان، حوصہ کی زبان، جنگل کی زبان، سارے مل گئے اور بولنا شروع کیے. ماں کے دو بیٹے اکٹھے بولے تو وہ کہتی ہے بکواس بند کرو، ایک ایک کر کے بولو، میرا سر کھا گئے، مجھے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی. چار بولے تو شور ہو جائے، ہم سب بولے تو ہنگامہ ہو جائے. اللہ کہتا ہے اکٹھے بولو، پہلے بھی بولو، پچھلے بھی بولو، مرد بھی بولو، عورتیں بھی بولو، بچے بھی بولو، بوڑھے بھی بولو، جنات بھی بولو، اپنی زبانوں میں بولو، سب بولو. یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم و لہجاتہم، میں تم سب کی اکٹھی سنوں گا. مجھے ترجمان نہیں چاہیے، مجھے باریاں لگانے کی ضرورت نہیں. اب بھائی پہلے تم بولو، ہاں اب تم بولو، ہاں اب تم بولو، نہ اکٹھے بولو، ایک دم بولو اپنی زبانوں میں. اللہ کہتا ہے میں تمہاری سنتا ہوں، تمہارا چاہا تمہیں دے دوں، تمہارا مانگا تمہیں دے دوں. تو مجھے دیتے ہوئے غلطی نہ لگے گی، اس نے کیا مانگا، یہ کیا بولا. ادھر تو ڈاکٹر چارٹ اوپر لگے ہوتے ہیں، ایک مریض کی دوائی دوسرے مریض کو کھلا کے چلے جاتے ہیں. انسان ہے نا، بھول جاتے ہیں. اللہ ما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى وعنده خزائن السماء عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ولله خزائن السماوات والارض ان من شيء الا عندنا خزائنه له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى لله المشرق والمغرب رب المشارق والمغارب رب المشرقين ورب المغربين. وہ اکیلا تنہا بحر بر عرش و فرش ساری کائنات کا تنہا رب ہے. جیسے جبریل کی سنتا ہے، میرے رب کی قسم آپ کے قدموں تلے چلنے والی چیونٹی کی بھی اتنی ہی سنتا ہے. میرے بھائیو، اگر اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، دنیا بھی بنانی ہے تو آخرت بھی بنانی ہے، تو کمزور کیا کرے؟ طاقتور کو اپنا ساتھی بنا لے. طاقتور کو ڈاکوؤں لٹیروں کے ساتھی نہ بنو، حکومت سیاستدانوں کے ساتھی نہ بنو، اللہ کو اپنا بنا لو. اب بھائی اپنے جیسوں کو سہارا، وہ بھی کیا سہارا، چیونٹی کا سہارا لے، یہ بھی کیا سہارا ہوا. اللہ کو بلاؤ، اللہ کو جو موجود، جسے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، جسے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، جسے کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا. اور بھائی فلاں بدماش سے یاری ہے، بلاؤ اس کو، وہ کسی اور بدماشی میں نکلا ہوا ہے. فلاں وزیر سے یاری ہے، بلاؤ اس کو، وہ تو گرفتار ہو کے جیل میں پڑا ہوا ہے. فلاں صدر سے یاری ہے، بلاؤ اس کو، وہ اپنے جھمیلوں میں پڑا ہوا ہے. ایس پی صاحب سے بھی تو یاری تھی، فون کرو، وہ لاہور آئی جی کی میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اس کو بلاؤ جس کو آنا نہیں پڑتا، جو عرشوں پہ رہ کر بھی کہتا ہے. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، وہ کہتا ہے لا تراہ العیون، مجھے آنکھیں نہیں دیکھ سکتے، لا تخالطہ الظنون، مجھ تک خیال نہیں پہنچ سکتا، خیال لا یصفہ الواصفون، جہان مل کے میری تعریف کر نہیں سکتا. اتنا دور آنکھوں سے، تخیل سے، تصور سے. اور پھر دوسری جگہ کہتا ہے میں تیری شہرگ سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں، لہذا اسے بلاؤ گے تو اسے اٹھ کے آنا نہیں پڑے گا، وہ تو پہلے ہی تیری سانسوں میں بستا ہے، تیرے دل کی دھڑکنوں میں آباد ہو جاتا ہے، تیرے دل کو اپنا عرش بنا لیتا ہے. آنکھوں سے حرام نکال دے، آنکھوں میں حیا کی سلائی پھیر لے، ان آنکھوں سے غلط دیکھنا چھوڑ دے، کانوں کو موسیقی سے بند کر دے، زبان کو گالی گلوچ سے بند کر دے، پیٹ میں حرام لقمے کو بند کر دے، وجود میں محمدی سیرت کو لے آ. چند دن کے بعد دیکھے گا اللہ تیرے دل میں آباد ہوگا، تیرے ویرانے میں بہار آ جائے گی. مجھے میرے رب کی قسم، ساری دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب جاؤ، جام و سبو میں ڈوب جاؤ، ناچ رنگ کی محفلوں میں اپنے آپ کو ڈبو کے دیکھ لو، دنیا کی لذتوں میں ڈوب کے دیکھ لو. ہر لذت سے باہر آؤ گے تو بے چینی کو زیادہ پاؤ گے. کہیں بھی تمہاری روح کو قرار ملا تو میرے گریبان کو آ کے پکڑ لینا. کہیں بھی کسی جگہ بھی اللہ کو چھوڑ کر اگر تمہیں قرار مل گیا، اللہ سے دور ہو کر اگر تمہاری روح میں چین آ گیا، اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر کہیں بھی اگر تم نے سکون پا لیا تو مجھے آ کے گریبان سے پکڑنا، مجھے گدھے پہ سوار کرا دینا کہ تو نے جھوٹ بولا تھا. یہ دیکھو مجھے اس نازنین کے پہلو میں قرار ملا، اس شراب میں قرار ملا، میں تخت پہ بیٹھ کے مجھے قرار ملا، میں مرسڈیز پہ بیٹھ کے مجھے چین ملا، میں ہواؤں میں اڑ گیا مجھے چین ملا، میں تخت شاہی پہ بیٹھ کے مجھے چین ملا. میری، چونکہ یہ بات میری ہے ہی نہیں، میں اس لیے میں بڑے زور سے کہہ رہا ہوں، بڑی طاقت سے کہہ رہا ہوں. الا سنو میرے بندو، کان کھول کے، الا سنو اپنے رب کی سنو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
جسے دل کی دنیا آباد کرنی ہے، جسے دل کے ویرانوں میں بہار لانی ہے، جو اپنے اندر کے صحراؤں کو بہار گلزار بنانا چاہے، جو اندر کے خشک چشموں کو بہانا چاہے، جو اندر کے خشک صحراؤں میں آبشاروں کے منظر دیکھنا چاہے، جو اندر کی ویرانیوں میں کھلے ہوئے پھول دیکھنا چاہے، جو اندر کی خزاں میں باغ و بہار چاہے، جو اندر کی تنگیوں کو میں کشادگی دیکھنا چاہے، جو اندر کے ٹوٹے ہوئے انسان کو بنا ہوا دیکھنا چاہے، جو اندر کی لٹی ہوئی دنیا کو آباد کرنا چاہے، ادھر آ جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، مجھے اپنے دل میں بسا لے، میں تیرے خزاں کو بہار بنا دوں گا، تیرے ویرانے کو گلزار کر دوں گا، تیری ٹوٹی روح کو جوڑ دوں گا، تیری سانسوں میں اتر جاؤں گا، تیرے دل میں اتر جاؤں گا، تیری آنکھیں بن جاؤں گا تو دیکھے گا، تیرے کان بن جاؤں گا تو سنے گا، تیرے ہاتھ بن جاؤں گا تو پکڑے گا، تیرے پاؤں بن جاؤں گا تو چلے گا۔ كنت سمعه الذي يسمع بها، تیرے کان بنوں گا، وبصره الذي يبصر بها، تیری آنکھیں بنوں گا تو دیکھے گا، ويده التي يبطش بها، تیرا ہاتھ بنوں گا تو پکڑے گا، ورجله التي يمشي بها، تیرا پاؤں بن جاؤں گا تو چلے گا۔ تو اللہ کو ساتھ لے لے، جگ تیرا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بھائیوں، مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے آپ کو اس پاکیزہ جگہ میں بٹھایا ہے، کہیں پھر لو، 6 بر اعظم پھر لو، ہر رنگینی میں ڈوب کے دیکھو، ہر ذائقے کو چکھ کے دیکھو، ناچ گانے کی محفلوں میں آگے بیٹھ کے دیکھو، اگر تمہاری روحوں کی سیاہی پہلے سے نہ بڑھ جائے، تمہاری بے قراریاں پہلے سے نہ بڑھ جائیں، اور تمہارے زخموں میں نمک نہ چھڑکا جائے، تو مجھے آ کے پکڑنا کہ تو غلط کہہ رہا تھا۔ تمہارا ہر گناہ تمہارے زخموں پہ نمک چھڑکتا چلا جائے گا، تمہارا ہر اٹھا ہوا قدم جو اللہ کی نافرمانی کا ہے وہ تمہاری روح میں زہر گھول دے گا۔ ادھر آؤ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ وہ آگے باہیں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے، دروازے کھول کے بیٹھا ہے، بچہ روٹ کے چلا جائے، مائیں دروازے کھلے رکھتی ہیں، پتہ نہیں کب واپس آ جائے۔ گانے کے تم نے نشے دیکھ لیے، گانے کی لذتوں کو سن لیا، سمجھ لیا، ارے بھائیو، اپنے آنسوؤں کی، اپنی ہچکیوں کا نغمہ کبھی سننے کی کوشش کرو۔ رات کی تنہائی ہو، عالم سویا ہوا ہو، تم مسلح پر ہو، تمہاری ہائے نکلے، ساری کائنات کا ترنم ایک طرف ہوگا، اور تیری اپنی ہائے تیرے لیے ایسا نغمہ بن جائے گا، تو خود اپنی روح کے لیے موسیقار بن جائے گا۔ تیری آواز، تیرا آنسو، تیری ہچکیاں وہ نغمہ بن جائے گا، آسمان کے فرشتے بھی اتر آئیں گے تیری ہائے سننے کے لیے۔ قرآن کے نغمے کو سننے کی لذت اٹھا کے دیکھو، رقص گاہوں کو چلنے کی لذت کو دیکھا، مسجد کی طرف آنے کی لذت اٹھا کے دیکھو، راتوں کو بیویوں کے پہلو میں سونے کی لذت کو چکھا ہے، کبھی راتوں کو پہلو سے جدا ہو کر، مصلے پہ کھڑے ہو کر، سجدے میں سر رکھ کر رونے گڑ گڑانے کی لذت تو چکھو، ایک دفعہ چکھو تو صحیح، ہم مارکیٹ میں سودا لا رہے ہیں، اس سودے کے بیوقاری ختم ہو گئے، اس سے خریدار کوئی نہ رہے، میں کیا کروں؟ جس نے بچپن سے کاغذ کے پھولوں کو دیکھا ہو وہ کیا جانے گلاب کیا ہوتا ہے، جس نے بچپن سے جھوٹ کا بازار دیکھا ہو وہ کیا جانے سچ کیا ہوتا ہے، جس نے مٹی کی مورتیں، پلاسٹک کی مورتوں کو دیکھا ہو وہ کیا جانے حسن کی حقیقت کیا ہوتی ہے، جس نے جفاؤں بھرا جہان دیکھا ہو وہ کیا جانے وفا کیا ہوتی ہے۔ ہم نے تو آنکھ کھولی تو کاغذ کے پھول سجائے گئے، ہمیں بتایا گیا یہی اصلی پھول ہیں، نافرمانیوں کو ہمیں دکھا کر بتایا گیا یہ تمہاری خیر تفریح ہے۔ ہم نے بھی اللہ کی نافرمانی کو تفریح سمجھ لیا، گانے بجانے کو تفریح سمجھ لیا، ہم نے بھی کاغذ کے پھولوں کو حقیقی بنا لیا، اور ہم نے بھی مٹی کی اور پلاسٹک کی مورتوں کو اصلی تصویر سمجھ لیا، اور ہم نے بھی دھوکے کے گھر کو اصلی جہان سمجھ لیا۔ ارے بھائیو، ایک پتی کو لے کے آ جائے اصلی گلاب کی، مسجد مہک جائے گی۔ اس لیے آج خریدار کو نہیں بن رہا کہ بچپن سے پلاسٹک کے پھولوں کے عادی ہوئے، بچپن سے کاغذی پھولوں کو سمجھا اصلی بات، بچپن سے جھوٹ کی دنیا کو سمجھا اصلی دنیا یہ ہے۔ یہ اپنے من کی دنیا آباد کر لو، اللہ کو اپنے سانسوں میں بسا لو، دل میں بسا لو۔ وہ دروازہ کھول کے بیٹھا ہے اور انتظار کر رہا ہے جب یہ بندہ میری طرف کو چل کے آئے گا، بوجھل قدموں کے ساتھ، بھیگی آنکھوں کے ساتھ، سر دامن کے ساتھ، شکستہ ٹوٹے دل کے ساتھ، گناہوں کے داغ لے کر، روح پہ زخم لے کر جب یہ میری طرف آئے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے تلقیتہ من بعید،
میں اپنے تخت سے پھر اتر جاتا ہوں اور آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. تو میں آگے آ جاتا ہے. آ جا. یہی دن دیکھنے کے لیے میں انتظار میں تھا، ورنہ تو زمین کب سے کہہ رہی تھی اللہ اجازت دے میں اس سے نکل جاؤں. فرشتے بہت عرصے سے کہہ رہے تھے مولا اجازت دے ہمیں اڑا دیں. سمندر کا پانی کب سے کہہ رہا تھا مولا اجازت دے ہمیں غرق کر دیں. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم. حدیث سنا رہا ہوں، صرف شاعری نہیں کر رہا. یا اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں. کراچی کے سمندر کو آنے میں شاید لگ جائے کچھ وقت. والارض تستأذن فی ان تبتلعه. گجران والے کی زمین کہتی ہے جب اس پہ ناچ گانا ہوتا ہے، جب زنا ہوتا ہے، جب جوا کھیلا جاتا ہے، جب اس پر نافرمانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ اجازت دے میں انہیں لے جاؤں. والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتهلکہ. فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں انہیں مٹا دیں. وہ رب جس کی نافرمانی ہو رہی، جس نے غصے ہونا تھا، جس نے پکڑنا تھا، جس نے دھسانا تھا، جس نے دبونا تھا، جس نے اڑانا تھا، وہ کیا کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ. چلو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم. چلو اپنا کام کرو، میں جانوں میرا بندہ جانے. یہ اللہ پکڑتے کیوں نہیں کہ میں توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. کبھی تو توبہ کرے. کب تک یہ اللہ انتظار کریں گے کہ معلوم یغرغر، جب تک اس کے گلے کا گھنگرو نہ بولے، اس کی شمع بجھنے کو آئے. جب تک اس کی شمع بجھنے کو نہ آئے، زندگی کا تار جب تک ٹوٹنے کو نہ آئے، میں اس وقت تک اس کی توبہ کا انتظار کروں گا. اور میرے بھائیو ایسے کریم کے باغی بن کے زندہ رہنا، ایسے کریم کے باغی بن کے زندہ رہنا یہ بھی کوئی زندگی ہے. اس سے بغاوت کرنا. آنکھیں بھی تھی، 26 کروڑ بلب جل رہے ہیں، 130 ملین، 13 کروڑ کیمرے یہاں جل رہے ہیں، 13 کروڑ ادھر جل رہے ہیں. 26 کروڑ آنکھوں میں کیمرے لگائے. اس لیے تو نہیں لگائے تھے کہ کسی کی بیٹیاں دیکھ سکتے. کانوں میں 2 لاکھ ٹیلی فون لگائے، ادھر 1 لاکھ ادھر 1 لاکھ. اس لیے تو نہیں لگائے تھے کہ گانے سنتے رہو. زبان میں بولنے کی طاقت رکھی، اس لیے تو نہیں رکھی تھی کہ گالیوں سے اس کو کالا کر دو. میٹھے کڑوے نمکین کو چکھنے کے ذائقے زبان میں رکھ لے، اس لیے تو نہیں رکھے تھے کہ اس سے حرام کھاتے رہو. وجود اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس کو نافرمانیوں کا لبادہ پہنا دو. زمین اس لیے نہیں بچھائی تھی کہ اس پر تم نافرمانیوں کی آگ بھڑکا دو. نہیں میرے بھائیو، وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق، وہ مہیمن و عزیز و جبار، وہ دروازے کھول کے بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے. قربان جائیں اس کے حلم اور صبر پر. اتنا انتظار تو ماں باپ نہیں کرتے، اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، نکل جاؤ ہم نے تمہیں عاق کر دیا. بیویاں طلاق لے لیتی ہیں، خامن طلاق دے دیتے ہیں، بھائی کے دستوں گریباں ہو جاتے ہیں. یہ مالک جس کو کسی کی ضرورت کوئی نہیں، اگر ٹھہرو شاید صبح توبہ کر لے، صبح گزر گئی، ٹھہرو شاید شام توبہ کر لے، شام گزر گئی، ٹھہرو شاید پچھلی رات توبہ کر لے، وہ گزر گئی، اچھا ٹھہرو شاید کل توبہ کر لے، وہ بھی گزر گئی. گھنٹے گزرے، گھڑیاں گزری، پل گزرے، لمحے گزرے، دن گزرے، صبحیں آئیں، شامیں آئیں، پر اسے ہوش نہ آیا. یہ انہی وادیوں میں بھٹکتا رہا. بڑھاپے نے آ کے ستایا. فرشتے کہنے گے یا اللہ اب تو بوڑھا ہو گیا، اب تو توبہ نہیں کرے گا، اب اڑا دیں. کہ نہیں، صبر کرو، جب تک اس کا سانس نہ ٹوٹے ہم انتظار میں ہیں. اس مٹ جانے والے دیش کو اپنا دیش نہ سمجھو، یہ تو مٹ جانے کا ڈر ہے. زمین کا دیکھتے نہیں ہو، ملے خاک میں اہل شان کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا سے بھی ہارا. ہر لے کے کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. دار الغرور متاع الغرور متاع قلیل کبیت العنکبوت کسراب بقیہ لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ کھیل تماشا، یہ گڈی گڈے کا کھیل ہے. اے میرے بھائیو، ٹوٹ جانے کا گھر، بکھر جانے کا گھر. اس کے پیچھے اللہ کو نہ چھوڑو، اللہ کو نہ چھوڑو، اللہ کو نہ چھوڑو. اللہ کو ساتھ لے لو.
اس سے سستا سودا اور کوئی نہیں ہے. اللہ ہو گیا ساتھ تو سب کچھ ہو گیا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. ہم یہ ذہن بنا رہے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کہ بھائیو اللہ کو ساتھ لو. اللہ کو ساتھ لینا بہت آسان. کیا کرو؟ اب پچھلی پہ توبہ کرو. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بھائی ابھی سارے مل کے توبہ کرو کہ یا اللہ ہمیں پچھلی معاف کر دے. تو کرتے ہو توبہ کرتے ہو نا؟ ابھی کب تک اللہ سے لڑ کے چلو گے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نافرمان اور فرمان بردار اللہ برابر کر دے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لہٰذا جو مرضی کرو. کچھ کو شیطان یوں چکر دیتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جو مرضی کرو. تو اللہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجرم اور محرم میں برابر کر دوں؟ ایک رات کو تہجد پڑھ رہا ہے، ایک رات کو زنا کر رہا ہے، میں برابر کر دوں؟ ایک رات کو اٹھ کے رو رہا ہے، ایک رات کو شراب میں ڈوب رہا ہے، میں دونوں کو برابر؟ ایک حرام کھا کھا کے کتا ہو رہا ہے، ایک کا بیٹا اس کے سامنے ایڑیاں رگڑ کے تڑپ رہا ہے اور اس کو دوائی کے پیسے کوئی نہیں لے کر وہ حرام راستوں پہ نہیں جاتا. وہ بچے کی بے بسی برداشت کرتا ہے پر اس اپنا ہاتھ غلط طرف نہیں اٹھاتا. تو کیا اللہ کا قانون اتنا اندھا ہے کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں؟ کیسے؟ ایک عورت کا بال کوئی نہیں دیکھ سکتا غیر محرم، ایک عورت کھڑے بازار زینت بن کے چل رہی ہے، یہ دونوں عورتیں اللہ برابر کر دے گا؟ ایک نوجوان کی آنکھ نہیں اٹھتی اوپر، ایک نوجوان کی آنکھیں آوارہ ہو گئی، اللہ ان دونوں کو برابر کر دے. جو آنکھ دنیا میں آوارہ ہو گئی اس کو اللہ اپنا دیدار کبھی نہیں کرائے گا. گھاٹے کا سودا نہ کرو، محروم ہو جائیں گے. ان آنکھوں کو کتنی لذت پہنچاؤ گے؟ آج دیکھو اندھے اٹھ رہے ہیں، نحشرہم یوم القیامت اعمی، اندھے اٹھ رہے. ان کانوں کو گانوں سے بچا لو، کل جنت کے گانوں سے ورنہ محروم کر دیے جائیں گے. کتنا گھاٹے کا سودا کر گئے جو دنیا کے گانے بجانے کے پیچھے جنت کے گانوں کو بیچ بیٹھے اور دنیا کی حرام راہوں کی لذت کے پیچھے جنت کے حلال راہوں کو بھول گئے. یہ گھاٹے کا سودا نہ کرو میرے بھائیو. اللہ ایک ذہن شیطان بناتا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لہذا جو مرضی کرو. اگر جو کرنا یہی، یہ بھی شیطان کا دھوکہ، وہ بھی شیطان کا دھوکہ. اس کی رحمت پہ اتنی امید نہ رکھو کہ گناہ میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے غضب سے اتنے نہ ڈرو کہ نا امید ہو جاؤ. گناہوں سے ڈرو، رحمت کی امید رکھو، نیک بن کے چلو. ان کو اللہ جو دلیر ہو جاتے ہیں ان کو اللہ یوں سمجھا رہا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، اور جو نا امید ہو جاتے ہیں ان کو اللہ یوں سمجھاتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. سبحان اللہ. نافرمانوں کو بلانا ہونا تو کبھی کوئی پیار سے نہیں بلاتا، حتیٰ کہ اپنے بیٹوں کو بھی کوئی بلائے نا غصے سے کرتا، اوے سگی ماں کہتی اوے الو اوے فلانے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں الفاظ کیسے کہوں جو پھر مائیں بولتی ہیں غصے میں. کتنا ان کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے، ٹیچر کا لہجہ کتنا سخت ہو جاتا ہے، انسان سے بندر بنا دیتے. اور اگر خدا نہ خاصہ کہ پولیس والے کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر وہ کیسے بولاتے ہیں، کیسے تار کر دیتے ہیں. تو یہ قربان جائیں زمین آسمان کے بادشاہ پر، وہ نافرمانوں کو بلانے لگا ہے، نافرمانوں سے بات کرنے لگا ہے. تو اس کو تو چاہیے تو کہتا اے کافرو، اے مردودو، اے نافرمانو، اے جہنمیوں، اے گندرو خنزیرو. یوں کہتا، اس طرح کہتا، اس کو حق تھا. واہ واہ کیا کہا، سبحان اللہ. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے نافرمان بندو، اے میرے بندو. ان کو یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو. سبحان اللہ. ماں تو کہتی تو میرا بیٹا نہیں، باپ کہتا تو میرا نطفہ نہیں. اور جنہوں نے کبھی اللہ کو بھول کے بھی سجدہ نہ کیا ہو، اللہ ان کو کہہ رہا ہے اے میرے بندو تم بھی تو میرے ہی ہو، مجھے سجدہ کرو نہ کرو ہو میرے ہی، ہو میرے ہی. کون سے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں کی، ایک نیکی بھی نہیں کی. ڈرنا نہیں، تم بھی میرے ہی ہو، تم بھی میرے ہی ہو. نا امید نہ ہونا، تم توبہ کر لو، سارے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے ہی کر دوں گا. جیسے میں کہتا ہوں بھائیو اللہ کو ساتھ لے لو، توبہ کر لو. ایک نوجوان تھا بنی اسرائیل میں، اور اس کی نافرمانی پر لوگوں نے اس کو شہر سے نکال دیا. وہ شہر بدر ہوا تو اسباب زندگی ختم ہو گئے. جب اسباب زندگی ختم ہوئے، بھوک پیاس نے ستایا، پھر موت آ گئی. موت پہ دائیں بائیں دیکھا، کوئی مددگار کوئی نظر نہ آیا. نا امید ہو گیا جب کہ اب تو موت ہی موت ہے، تو آسمان کی طرف نظر دوڑائی. پھر کہنے لگا
اے وہ ذات جسے گناہوں سے نقصان نہیں ہوتا، معاف کرنے سے کوئی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور عذاب دینے سے جس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جو نافرمانوں کی نافرمانی سے گھٹتا نہیں، فرمان برداروں کی اطاعت سے بڑھتا نہیں، جو عذاب دے کے زیادہ نہیں ہوتا، معاف کر کے گھٹتا نہیں۔ اے مولا اگر تو عذاب دینے سے گھٹے، معاف کرنے سے بڑھے، پھر میرا کوئی سوال نہیں، پر اے اللہ اگر تم معاف کرنا اور سزا دینے سے نہ گھٹتا ہو نہ بڑھتا ہو، میں تیرا بندہ ہوں، بے شک نافرمان ہوں، مجھے سب نے چھوڑ دیا، تو نہ مجھے چھوڑ، میں تیرے پاس آ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ بیچ میں ایک بات سنو، موت کے وقت کی توبہ قبول کوئی نہیں، جب موت جھٹکا دے دے تو توبہ قبول نہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ یہ توبہ قبول نہیں۔ پر جس نے قانون بنایا وہی قانون اپنے قانون کو مؤخر کر دے تو کون پوچھے؟ یہ موت کی توبہ، وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو، اس کو شہر میں اعلان کرو، جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دو۔ لے بھائی سارا شہر بھاگا، آگے دیکھا تو وہی بدماش۔ ارے موسیٰ علیہ السلام یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو ہم نے شہر سے نکالا تھا، کیا 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 کرتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تیرے بندے کچھ کہے تو کچھ کہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دونوں ہی سچے ہیں، وہ بھی سچے ہم بھی سچے، یہ ایسا ہی تھا جیسا کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب اس پر موت کو میں نے نافذ کیا تو اس نے دائیں دیکھا اس سے کوئی مدد نظر نہ آئی، پھر اس نے بائیں دیکھا اس سے کوئی مدد نظر نہ آئی، تو پھر اس نے بے بس ہو کے مجھے پکارا۔ جب بچہ بے بسی سے ماں کو دیکھتا ہے ماں کے کلیجے کٹ جاتے ہیں، اس نے مجھے بے بسی سے دیکھا، اللہ تو ماں سے پھر لامحدود درجے کی محبت رکھتا ہے، اس نے پھر مجھے دیکھا تو اے موسیٰ جس کو سب چھوڑ جائیں، میری غیرت کہاں گوارا کرتی تھی میں اسے چھوڑتا، میری ذات کی قسم اگر اس وقت نا وہ تو صرف اپنی بخشش مانگ بیٹھا، اگر وہ اس وقت پوری دنیا کے بارے میں مجھے کہتا یا اللہ سب کو معاف کرنا، اس کو تو فیل سب کو معاف کر دے۔ بھائیو توبہ کر لو، اپنے اللہ کو منا لو۔ ہاں توبہ کی پختگی گھر بیٹھے نہیں ہوتی، لیکن گھر چھوڑو، اللہ کی راہوں میں نکلو، اللہ کی راہوں میں پھرو، زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے تو گھروں کو بھی چھوڑو، گھروں کو بھی چھوڑو۔ دیکھو مجھ سے جی میں نے آپ کی بہت کیسٹیں سنی، میں بڑی کیسٹیں سنتا ہوں، میں نے کہا کچھ وقت بھی لگایا کہ جی دعا کرو، میں کہا دیوانے میں جو بیان کرنے والا ہوں میری 32 برس گزر کے گھر چھوڑ کر دھکے کھاتے ہوئے تم خالی کیسٹیں سن کے خوش ہوتے جا، تم یہ نہیں دیکھتے کہ بولنے والا خود کیا کر رہا ہے، خود کیسے گھر سے بے گھر ہو کے پاگلوں کی طرف پھر رہا ہے۔ میں کوئی مقرر خطیب میرے پاس آتی ہمیں تاریخ دو، ہم نے آپ کی تقریر کروانا، میں کہا مجھے معاف کرو، نہ میں مقرر ہوں نہ میں خطیب ہوں، اب بھائی یہ ایک کام ہے جہاں جماعت جاتی میں وہاں بیان کرتا ہوں، میں کوئی ایسے تھوڑا ہی ہوں کوئی ڈائری میں تاریخیں دیتا ہوں میں فلاں جگہ ہوں گا فلاں جگہ ہوں گا، نہیں بھائی میں تو ایک محنت ہو رہی ہے، ایک کام ہو رہا، اس کام میں بھی ایک ادنا سا فرد ہوں، جہاں ساتھی جاتے ہیں جہاں مشورہ ہوتا ہے میں وہاں چلا جاتا ہوں، میں ایسے تھوڑا ہی پھر رہا ہوں، اور تم کیسے سنتے ہو تو نکلو بھی صحیح، مجھے نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں بولنے والا گھر چھوڑ کے دھکے کھاتے پھر رہا ہوں، تو تم خالی سن تو خوش ہو رہے ہو، تم بھی تو وہ کرو جس میں خود دھکے کھاتا پھر رہا ہوں۔ ہاں یہ راستہ ایسا ہی ہے، اللہ سے تعلق کے لیے مرغوبات کو چھوڑنا پڑتا ہے، مرغوبات چھوڑنی پڑتی ہیں، یہ مزاج شریعت ہے۔ اب دیکھتے ہیں حضرت حسین کو تو جنت مل چکی ہے، پھر کیوں قربانی دے رہے ہیں؟ اب اللہ کے نبی نے کہہ دیا میرا حسن حسین جنت کے سردار ہیں، یہ حسن یہ حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، علی کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، چل میرا بھائی چھٹی ہے، اتنے بڑے مقامات طے کروا کے دے دیے۔ ابو بکر تجھے جنت کے 8 دروازے پکار گیا، عمر میں نے جنت میں گھر دیکھا سونے چاندی زمرد یاقوت کا، میں سمجھا یہ میرا ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر مجھے بتائے گا آپ کا نہیں، آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا تو رفیق ہے، سبحان اللہ۔ پھر یہ لوگ پس رہے
دانے کی طرح چکی کے پاٹ میں قربانیوں کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، معصوم بچہ اسماعیل، بوڑھا باپ ابراہیم، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ابراہیم، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا، 86 برس کی عمر میں بیٹا ملا، 60 برس دعا مانگی ہوگی، تقریباً 20-22 برس کی عمر میں اگر شادی ہوئی ہوگی تو 60 برس دعا مانگی، اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے۔ جب اللہ نے دے دیا تو پہلی قربانی یہ مانگی، نظروں سے جدا کر دے، آنکھوں سے اوجھل کر دو، کہاں؟ دوسرے شہر نہیں، کالے پہاڑوں میں جہاں زندگی بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا میرے مولا میں تیری رضا سے راضی ہوں، مکے میں چھوڑ کے آ گئے، تم واپس چلے جاؤ۔ جوان بیوی، بوڑھی بیوی سے اللہ دیتا تو بوڑھی عورت کے تو جذبے ختم ہو جاتے ہیں، سارا سے بیٹا دیتا تو چلو وہ جنگل میں گزارا، یہ تو نوجوان دوشیزہ، اماں ہماری 20-22 سال سے زیادہ عمر نہیں ہوگی ان کی، ساری جوانی پہاڑوں کے ساتھ گزروا دی۔ کیوں؟ ہاں اللہ کی طرف بڑھنے والی راہوں میں یہ گھاٹیاں اس راستے کا زیور ہیں، یہ اس کا گہنا ہے، یہ اسی کا کنگن ہے، یہ اسی کی چوڑیاں ہیں، یہ اسی کا جھومر ہے، یہ اسی کا یہ صحرا ہے، یہ اسی کے پھول ہیں۔ جسے اللہ تک کی طرف بڑھنا ہے اسے اپنی خواہشوں کو قربان کرنا ہوگا۔ جدا کر دیا، جوان بیوی کو بٹھا دیا، بچے کو تڑپا دیا، رات کو بجلی چلی جائے، بچے بے قرار، عورتیں بے قرار۔ یا اپنی اماں کو تو دیکھو، ہماری ماں ہے ہاجرہ، ساری امت کی ماں ہے، اپنی ماں کو تو دیکھو، ذرا 5000 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کرو، جہاں مکے کے کالے پہاڑ ہیں اور کالی رات ہے اور کالے پتھر ہیں اور کالا اندھیرا ہے، اور ایک تنہا ماں اپنے معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اوپر چاند بھی جھک کے پریشان ہو کے دیکھ رہا ہے، یہ مائی کہاں سے آ گئی، کیوں آ گئی؟ ستارے حیران پریشان ہیں، مکے کے پہاڑ پگھل رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس خاتون کو یہاں بٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں ضرورت ہے، اللہ کی طرف جانے والی راہیں انہی گھاٹیوں میں سے گزر کے جاتی ہیں۔ اور میں گھر بیٹھ کے تقریریں کرتا، میرے لیے آسانی تھی، لوگوں کو تاریخیں دیتا جاتا، پھر گھر آ جاتا، پھر گھر آ جاتا۔ نہیں، اللہ نے یہ بات سمجھا دی ہے، یہ اللہ کے تعلق گھر بیٹھے ملنے کے سودے نہیں ہیں۔ 6 برس کی جدائیاں، ہائے اماں ہاجرہ پہ میں کبھی بہت مجھے رونا آتا ہے۔ اس دفعہ میں صحیح میں دوڑ رہا تھا اور ایسے ان کی یاد میں آنسو گر رہے، واہ میرے مولا، یا تو نے ہماری ماں کو دوڑایا، بچہ تڑپ رہا ہے، ایک قرار ہے اور ماں سے دیکھا نہیں جا رہا اس کا مرنا۔ ان کا چلو دور ہو جاؤں، مرے تو میری آنکھوں کے سامنے تو نہ مرے۔ صفا پہ چڑھ گئی، اسے پتا ہے کوئی کچھ نہیں ہے، ایسی قسم تسلیوں کے لیے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر نیچے اتری، بچہ اوجھل ہوا، پھر دوڑ لگائی، منہ بھی ادھر تھا، دوڑ ادھر تھی، اور نظر آنے لگا، پھر دوڑ ختم کر دی، پھر مروا پہ چڑھی، پھر صفا پہ چڑھی، پھر مروا پہ چڑھی، پھر صفا، پھر مروا، پھر صفا، پھر مروا۔ جب پھیپھڑے پھٹنے لگے، 7 چکر کے بعد کیا ہوا؟ پھیپھڑے پھٹنے لگے، نڈال ہو کے گر گئی کہ اب میں ادھر مر جاؤں وہ وہاں مر جائے۔ تو اللہ نے فوراً پانی کیوں نہ نکالا؟ یہ 7 چکر لگوائے، اسماعیل کی ایڑیاں رگڑوائیں، اس کو بلوایا، رلایا، اسے بھگایا، دونوں کو تڑپایا، پھر جا کے زمزم کا پانی نکالا۔ سوچو تو صحیح یہ کیا کہانی ہے؟ وہ جی گھر بیٹھے اللہ نہیں مل رہا، تجھے اینے بستر چک کٹور پہنتے ہو، اللہ کا فضل ہے ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم ایسے بستر چک کٹور پڑے، ہم ایسے دیوانے نہیں ہیں کہ ہم ایسے ہی بد بستر اٹھا کے بھاگ پڑے۔ دیوانہ وہ ہے جو گھر بیٹھے اللہ کو سمجھتا مجھے مل جائے گا، وہ دیوانہ ہے، یہ یوں ملنے کا سودا نہیں ہے۔ بسیار سفر بایتا پختہ شود خامے۔ لو بھائی ایک اور کہانی سنو، بچہ 6، 7، 8 برس کا ہو گیا، وہاں سے باپ بغل میں چھری لے کے آ رہا ہے، ذبح کرنے جا رہا ہے، جاؤ اسماعیل کو ذبح کرو۔ واہ اچھا میرے مولا تیرا ہی تو دیا ہوا تھا، جاتا ہوں کرتا ہوں ذبح۔ لے کے چلے مینا کو آ رہے، چھری چھپائے ہوئے، شیطان سامنے آیا، اسماعیل کو یوں کیا،
انہوں نے ابا کو بتایا، انہوں نے 7 کنکر مارے، وہ دھنس گیا، پھر آگے چلے، پھر نکلا، پھر یوں کیا، انہوں نے ابا کو بتایا، پھر 7 کنکر، پھر 7 کنکر، پھر بڑے شیطان کے دائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ باپ بیٹے کے مکالمے کو مینا کے پہاڑ بھی کان لگا کے سننے لگے کہ باپ خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل کو 92 برس کی یا 94 برس کی عمر میں کہہ رہا ہے، بیٹا مجھے حکم ہوگا تجھے ذبح کروں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بولا، ابا جان افعل ما تؤمر، جو تیرے رب نے کہا ہے وہ کر دے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تمہیں دیکھ لے گا میرا صبر۔ اور پھر کہا ابا جان اس میں کیا بات ہے گھبرانی، اگر میں مر گیا تو مجھے اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، مجھے جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر کیا کیا معصوم بیٹے نے، ہے زمین آسمان کے بھی آنسو چھلک پڑے، اپنا کرتا اتارا اور اپنے ابا کو دیکھا، ابا جان یہ میرا کرتا میری ماں کو دے دیں، وہ اس کو دیکھ دیکھ کر مجھے یاد کر لیا کرے گی، مجھے اپنے کرتے میں کفن دے دینا، میرا کفن اپنا کرتا بنا لینا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا، اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو کہ تمہیں میرے ہاتھ پاؤں کی رگڑ سے تکلیف نہ ہو، مجھے تلہ للجبین، مجھے ماتھے کے بل لٹاؤ اور نیچے سے چھری چلاؤ تاکہ نظروں سے نظریں چار نہ ہوں۔ باپ 92 برس کے بڑھاپے میں معصوم تو پرائے بھی دل کو لگتے ہیں، جس کو 66 برس دعائیں مانگی ہوں اس کے ہاتھ باندھ رہا ہے، اس کے پاؤں باندھ رہا ہے، پھر اپنے گھٹنے کو اس کی کمر پہ رکھا تھے، چڑھ گئے کمر پر اور اس کے سر کے بال پکڑے اور اس کی گردن کو اوپر اٹھائے اور کہا، اے میرے مولا اگر تو میرا امتحان لے رہا ہے تو مجھے اس میں قبول کر لے، اور اگر تو مجھ پر ناراض ہو گیا ہے تو میرے بچے کی قربانی کے تو سہل اپنی ناراضگی کو دور کر۔ ابراہیم کی اس پکار نے آسمان کے فرشتے بھی چیخ پڑے، رونے لگے، آسمان کے فرشتوں نے چیخ و پکار اور بوڑھے باپ نے کمر پہ گھٹنا رکھ بالوں کو کھینچ کر چھری چلا دی۔ یہ اس سے پہلے کہانی کیوں نہ ختم تھی، چھری چلوانے کے بعد کیوں کہا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ جاؤ مینا کی وادی سے پوچھو یہاں کیا ہوا تھا۔ میرے بھائیو اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، وہ تو پہلے ہی اپنائیت کا اظہار کر چکا ہے، اس کے بننے کے لیے ادھر سے دیر نہیں، مجھ سے دیر ہے، میں دیر کر رہا ہوں۔ اس نے تو در بھی کھول دیے، بائیں کھول دی، راستے کی رکاوٹیں ہٹا دی، راہبر بھیجا، ہادی بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، ہادی کامل، رہبر کامل، نبی کامل، رسول کامل، اخلاق کامل، علم کامل، شرافت کامل، حسن کامل، جمال کامل، نسب کامل، ہر چیز۔ میں کہاں سے لفظ لاؤں آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے کہ میرے پاس کامل کے سوا لفظ کوئی نہیں، اور لفظ کامل بھی میرے نبی کے کمال کو بتانے سے عاجز ہے۔ ہاں، لفظ شرافت اس کی شرافت نہ بتا سکے، لفظ کمال اس کا کمال نہ بتا سکے، لفظ عزت اس کی عزت نہ بتا سکے، لفظ علم اس کا علم نہ بتا سکے۔ الفاظ کی تعبیرات سے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ الفاظ کی تعبیرات سے بلند ہے، وہ الفاظ کے جامع میں نہیں آتا، تعبیرات میں سماتا نہیں، الفاظ میں آتا نہیں، وہ اس سے اوپر ہے۔ اللہ جس کو حبیب بنائے اس کی میں کیا تعریف کر سکتا ہوں، اللہ جس سے حبیب بنائے اس کو میں کن الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں، اللہ جس سے حبیب اللہ بنائے۔ ہاں، ایک حسان گزرا ہے جو 2 بول بول گیا، اور وہ بھی میرے خیال میں نبی کی صحبت کے طفیل بول گیا۔ پوری دنیا کا نعتیہ کلام ایک طرف رکھ دو اور حسان کے 2 بول ایک طرف رکھ دو تو وہ 2 بول سب نعتیہ کلام پہ حاوی ہیں۔ اور ہے میرے منہ پہ آ جاتی بات، مجھے کہتے میں ہمارے ساتھی نہ کہا کرو، تو میں رہ نہیں سکتا ہوں، منہ پہ آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی نعت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پر میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں نعت خانوں کو کہ گانے کی طرزوں پہ نعتیں نہ پڑا کرو، کیا ظلم کر رہے ہو، کیا تباہی پھیلا رہے ہو، جس پہ آنسو بہانے تھے وہ کام کر رہے ہو۔ اتنی بڑی خطا، میرا جی تو چاہتا میں سخت لفظ بول دوں،
اتنی بڑی خطا، نبی کی تعریف اور فاحشہ عورتوں کے گانوں کی طرز پر، اور میں ان نادانوں کو کیا سمجھاؤں جو نیچے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے تھے؟ اور تمہیں تو خود رونا چاہیے تھا اور ان کو پکڑ کے توبہ کرانی چاہیے. ظالم کیا کر رہا ہے، ظالم کیا کر رہا ہے، عقل ہی ماری گئی. ایسے گستاخ، ایسی گستاخی. جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا، ہمارے فارسی کے پروفیسر تھے، میں نام نہیں بتاتا ہوں، تن ہوتے تھے ہر وقت. بڑے شاعر تھے. تو ایک دن نشے میں بیٹھے ہوئے تھے تو لڑکوں نے بات چھیڑ دی کہ جی فیض کے بارے میں کیا کہا، اور صاحب لدھیانوی کے بارے میں کیا کہا، قتیل کے بارے میں کیا کہا، کمیونزم کے بارے میں کیا خیال ہے. وہ بحث سے بولتے رہے. شاعر اپنے سے بڑا تو کبھی کسی کو شاعر سمجھتا نہیں. اور جب شراب میں ہو پھر وہ کہتا شاید میں ہی خدا ہو جاؤں. تو نشہ ایسا ہوتا. وہ سب کی کاٹ کرتے گئے، یہ کل کا بچہ، یہ کل کا بچہ، یہ تو کچھ آتا ہی نہیں. تو بیچ میں ایک نے شوشہ چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جو ایسے آنکھیں سنو ایک دم ایسے کھل گئی اور جام ہاتھ میں تھا، وہ اس کے سر میں دے کے مارا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا. کہ ظالم ایک ہی تو سہارا بخشش کے لیے پھرتا ہوں، اس پر بھی میری بد زبان کھلوانا چاہتا ہے. اور اتنا روئے کہ ہچکی لگ گئی. صرف 30 برس پہلے کی بات بتا. تو اتنا علم ختم ہو گیا کہ منبر و محراب سے گانوں کی طرز پہ نعت خوانی ہوتی ہے. یہ دیکھو حسان کی نعت خوانی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ وہ تخیل پیش کیا ہے حسان نے جو کوئی شاعر نہیں بعد میں. کیا رومی کیا جامی کچھ بھی نہیں ہے اس دو شعر کے سامنے. کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوا. آخری جملہ ہے اس سارے مضمون کی جان، جس پر میں کہتا ہوں کہ ایسا کلام کوئی نہیں آج تک کہہ سکا. تیرا سراپا کیسے بناؤں؟ وہ کہتا ہے نہ لمبا نہ چھوٹا. تیرا میرے حبیب تیری آنکھیں کیسی بناؤں؟ وہ کہتا ہے ادعج اشکل انجل اعور اکحل اہدب. وہ کہتا ہے تیرا ماتھا کیسے بناؤں؟ وہ کہتا ہے واسع الجبین. کہ تیرے بال کیسے بناؤں؟ کہتا ہے رجل الشعر. وہ کہتا ہے تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ کالقمر لیلۃ البدر. یہ میں آپ کا حلیہ ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ کا حلیہ کیا تھا؟ 14ویں رات کے چاند کی طرح. آنکھیں کیسی تھی؟ ادعج موتی کالی، انجل چمکدار، اشکل لمبی سرخ دوروں سے سجی ہوئی، اکحل سرمنی، اہدب لمبی دراز پلکوں کے ساتھ. ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین. ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین اٹھا ہوا. بال کیسے تھے؟ رجل الشعر گھنگریالے. داڑھی کیسی تھی؟ گھنی فی لحیتہ کفافہ. آواز کیسی تھی؟ آواز میں جادو تھا. فی صوتہ سہل. گردن کیسی تھی؟ فی عنقہ سطع. گردن لمبی تھی. آواز میں جادو تھا، آواز جادو تھا. فی لحیتہ کفافہ. گھنی داڑھی تھی اور آنکھیں موٹی تھیں اور ماتھا کشادہ تھا اور مشرف الوجنتین. اور آپ کے یہ گال سرخ گلابی چمکتے تھے. سہل الخدین، نہ باہر نکلے ہوئے نہ اندر پچھلے ہوئے، برابر تھے. ذلیع الفم، آپ کے ہونٹ جیسے کسی نے گھڑ گھڑ کے بنائے ہوں، تراشے ہوئے، بڑے خوبصورت. اور مفلج الاسنان، اوپر کے نیچے کے 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا خلا تھا. براقت ثنایا، جب یوں آپ دانت آپ کے کھلتے تھے مسکراتے ہوئے تو آپ کے دانتوں سے نور اٹھ اٹھ کے نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. ایسے نور، ایسے دانتوں سے نور نکلتا تھا، دانتوں سے نور نکلتا تھا، ایسے نکلتا تھا. یتلالأ وجهه تلالؤ القمر لیلۃ البدر. 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ گول تھا، چمکتا تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں اوپر 14ویں کا چاند تھا اور مسجد میں مدینے کا چاند تھا اور 2 دھاری سرخ دھاری دار چادر اوڑے آپ بیٹھے ہوئے تھے. گرد میں حلقہ لگا ہوا تھا، اوپر ستاروں کا حلقہ، نیچے صحابہ کا حلقہ، اوپر چاند کی روشنی، نیچے 2 جہان کے چاند کی روشنی. کا جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں کبھی ادھر چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی آپ کا چہرہ دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا.
واسع الجبین اقن العرنین، اٹھا ہوا ناک، اونچا نہیں، اٹھان کی طرف، یہ جگہ اٹھی ہوئی تھی، یہاں یہ باریک، یہاں اٹھا ہوا، لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور تھا جیسے جگمگ جگمگ کرتا رہتا تھا، اور خافضت طرف، آپ کی آنکھیں ہمیشہ جھکی رہتی تھی، کبھی آنکھ اٹھا کے مجمع میں نظر نہیں دوڑائی، عورتوں تو عورتیں ہیں، آپ نے مردوں کو بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ کہاں چلی گئی حیا ہے، میں کہاں سے خرید کے لاؤں، کہاں سے عثمان کو بلاؤں جو آ کر حیا کی چادر پہنا دے مردوں اور عورتوں کو۔ لٹ گئے ہم، لٹ گئے، پٹ گئے، بے حیائی تہذیب بن گئی، بے حیائی تہذیب، بے پردگی تہذیب، ناچ گانا ثقافت، یا اللہ یا اللہ، اتنا بڑا زندگی کا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ۔ حیا، نظریں جھکی، پھر جب آپ نظر اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا، سب کی نظریں یوں ہو جاتی۔ حضرت حسن کا چہرہ حضور کے مشابہ تھا، کمر تک حضور کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ امام حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ۔ اس لیے آپ کبھی کبھی فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ یہ حسن و جمال اللہ نے کأنک قد خلقت کما تشاء، درمیانہ قد، نہ لمبا نہ چھوٹا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی اور لمبی تھی، رہبر راہا، یہ ہتھیلی کشادہ تھی، شسن الکفین والقدمین، ادھر اور ادھر ہتھیلیوں کے اوپر گوشت پر تھا، گوشت آپ کا پر تھا، ثبت القصب، آپ کا قد سیدھا تھا، لمبا اور سیدھا تھا، معتدل الخلق، باطناً متماسکاً، مضبوط تھا، معتدل تھا، چھاتی چوڑی تھی، عریض الصدر، ضخم القراضیس، یہ جوڑ بھاری تھے، وزنی تھے، جو مرد کی شان ہوتی ہے، مرد کی جو شان ہوتی ہے۔ دقیق المسربہ، سینے پہ بالوں کی ایک باریک تار تھی، ایک دھار تھی جو سینے کے درمیان سے چل کر ناک پہ آ کے ختم ہو جاتی تھی، باقی سارا جسم بالوں سے صاف تھا اور پاک تھا۔ سواء البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، ہماری طرح نہیں پیٹ ادھر جائے شیخ جی ادھر جائے، پیٹ ادھر میں ادھر، چلو میں اپنے آپ کو کہوں تاکہ شیخ ناراض نہ ہو جائے، پیٹ ادھر میں ادھر، ایسا ہمارا نبی نہیں تھا۔ سواء البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، اور آپ کا ایک معجزہ تھا، آپ کا قد درمیانہ، نہ لمبا نہ چھوٹا، لیکن آپ کے برابر میں کوئی 10 فٹ کا آدمی بھی آ کے کھڑا ہو جاتا تو آپ کا قد اس سے اونچا ہو جاتا، اس کا نیچا ہو جاتا۔ حضرت عباس گھر کے آدمی، اہل بیت کے آدمی، حضرت عباس، ان کا قد 10 فٹ سے کم نہیں تھا، کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، پاؤں زمین پر، 10 فٹ سے کم تو نہیں تھے۔ جب کبھی ہمارے نبی کے ساتھ ہوتے تو ہمارے نبی کا سر اونچا، عباس کا نیچا۔ اسے ایک دفعہ کسی نے پوچھا عباس سے، انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول؟ انہوں نے کہا رسول اللہ اکبر وانا احسن، بڑا تو اللہ کا رسول ہے، البتہ عمر میری زیادہ ہے، بڑا تو اللہ کا رسول ہے، عمر میری زیادہ۔ اس نے پوچھا یہی تھا کہ آپ میں سے عمر کس کی زیادہ ہے، لیکن اس نے لفظ اکبر استعمال کیا، سبحان اللہ، کیا ادب تھا، کیا ادب تھا۔ ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ، عباس کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ کی بڑی اونچی شان ہوگی جب آپ ماں کے پنگوڑے میں تھے، اپنے بچپن کے پنگوڑے میں تھے۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہ ایک دفعہ آپ لیٹے ہوئے تھے چارپائی پر اور آپ ایسے سیدھے سے اوپر چاند تھا، تو آپ جیسے بچہ حرکتیں کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، تو میں نے کیا دیکھا حیرتناک منظر، جب آپ ہاتھ یوں کرتے تو چاند یوں ہو جاتا، جب آپ یوں کرتے چاند یوں ہو جاتا، آپ کے ہاتھوں کی حرکت سے چاند ایسے 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 رقص کر رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا كان القمر يناغيني ويحاكيني ويمنعني من البكاء، اصل میں چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا، یحاکینی، کہانیاں سناتا تھا، مجھے رونے سے روک کے رکھا تھا، جس کو چاند لوریاں دے اسی کے طریقے گجرا والے کے لوگ چھوڑ دیں۔ کیا بڑا ظلم و ستم ہے، سنت کی کوئی بات نہیں، سنت کی کوئی بات نہیں، عجیب بات۔ سیاستدانوں سے پوچھو ایک ووٹ کی کوئی بات ہے کہ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، مجھے اکثر اپنے نوجوان نسل آ رہی، ان سے پوچھو ایک نمبر کی کوئی بات ہے کہ نہیں ہے، ایک نمبر کی کمی بیشی سے فیل ہوتے کہ نہیں ہوتے، ایک ووٹ کی کمی جاتی سے ہارتے ہیں کہ نہیں ہارتے، اور سوچ لو کہیں ایک سنت کی وجہ سے قیامت کی بازی نہ ہار جاؤ، کہیں قیامت کی بازی نہ ہار جائیں۔ ایسا حسین، ایسے جمال والا، ایسے کمال والا، وسیم قسیم۔ ام معبد کی سنو، ام معبد کی سنو، جب آپ ہجرت میں تھے، ہجرت میں تو ایک خیمے پر آپ اترے ابوا کے قریب،
تو وہاں بھوک لگی، ایک عورت کا خیمہ تھا، کہا کوئی کھانا تھا، کچھ نہیں بیٹھا، کہ یہ بکری کا اس میں دودھ نہیں تھا، ادھر لاؤ۔ بکری کو قریب کیا، اپنے اس پر ایسے جو ہاتھ پھیرا، سارا دودھ بھر گیا، دوہا، اما کے سارے برتن بھر کے دے دیے، پھر خود پیا، ابو بکر کو پلایا، عبداللہ جو ساتھی تھے ان کو پلایا، اور آگے چل دیے۔ حامد آیا، ارے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ایک خوبصورت جوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں کی برکت سے یہ تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ تب وہ کون تھا مجھے بتاؤ تو صحیح، کون تھا؟ انہوں نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه خجلة لم تدر به ثقلا وسيم قصيم في عينيه دعش في أشفاره وقت في صوته سهل في عنقه سبع في لحيته كثافة سبحان الله إن سكت فعليه الوقار إن تكلم فعلاه البهاء انظروا الثلاثة أشملهم وأبهاهم من بعيد أحسنهم وأهلاهم من قريب وسيم قصيم۔ وہ بولی ایسا بولی، وہ بڑھیا، وہ اماں، وہ ان پڑھ، ایسا اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کر گئی۔ آج تک بڑے بڑے ادیب ان کے قلم کانپنے لگتے ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ اماں تھکا گئی ساری دنیا کے علماء کو۔ ہائے ہائے، لیکن میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا، میں تمہیں کیسے بتاؤں میں نے کیا دیکھا، جمال دیکھا، کمال دیکھا، خوبصورت شراپا دیکھا، نہ موٹا تھا نہ پتلا تھا، اب ظاہر چمکتا رنگ تھا، صاف ستھرا تھا۔ ہاں بھائی، میلا رہنا کوئی بزرگی نہیں، میلا رہنا کوئی بزرگی نہیں، میلا کچیلا رہنا کوئی بزرگی نہیں۔ ہمارا نبی ہمیشہ صاف ستھرا رہتا تھا، کپڑے میں پیوند ہوتا تھا، میل نہیں ہوتی تھی، کپڑے میں پیوند ہوتا تھا، میل نہیں ہوتی، جوتی ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی اور اس پر گند نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر الوضاء ابلج الوجه وسیم قصیم، نہ موٹا نہ پتلا۔ وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جتنی دفعہ دیکھو پہلے سے زیادہ حسین نظر آئے۔ وسیم، جب دیکھا پہلے سے زیادہ خوبصورت، پھر دیکھا پھر زیادہ، پھر دیکھا پھر زیادہ، پھر دیکھا پھر زیادہ، جسے جتنا دیکھو پہلے سے حسن بڑھ جائے، یہ وسیم ہوتا ہے۔ اور قصیم تھا، قصیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے، جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے۔ یہ ہے وہ رہبر، وہ ہادی، وہ کامل، وہ اکمل، وہ طاہر، وہ طہور، جس کی نظر پڑی اس ولید کے بیٹے پر تو سیف اللہ بن گیا، خطاب کے بیٹے پر تو فاروق بن گیا، ابو طالب کے بیٹے پر تو اسد اللہ بن گیا، اور ابو قحافہ کے بیٹے پر تو وہ صدیق بن گیا، اور عفان کے بیٹے پر تو ذوالنورین بن گیا، حسن حسین پر پڑی تو جنت کے سردار بن گئے، فاطمہ پر پڑی تو جنت کی عورتوں کی سردار بن گئی، ابو عبیدہ پہ پڑی تو امین بن گیا، عبد الرحمن پہ پڑی تو رحمان کا تاجر بن گیا، صحابہ پہ پڑی تو سب کو رضی اللہ عنہ کا خطاب مل گیا۔ کہتا جی سنت کی کوئی بات نہیں، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں۔ مفتی بھی خود بن گیا، میں تو 32 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، فتویٰ دینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ مفت کے مفتی بنے بیٹھے، گجرا والے کے سیر پائے کھا کے فتوے دے رکھے، اوپر سے نان کھاتے اوپر سے لسی پیتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر ان کا فتویٰ غلط نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو بھائیو حضرت یہ ہے میرے نبی کا سراپا۔ تو میں بات ہی کر رہا تھا، تخیل عجیب دیا حسان نے، جیسے اللہ پوچھ رہا میرے نبی تجھے کیسا بناؤں، تجھے کیسا بناؤں، تجھے کیسا بناؤں، تو جیسے کہے گا میں تجھے ویسا بناؤں گا۔ یہ ہے اس میں وہ پرواز جس کو بعد میں کوئی شاعر نہیں پہنچ سکا۔ بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے، اور بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، اپنے کمال سے بنایا، اپنے علم سے بنایا، لیکن جو تعبیر دینا حسان نے کمال کا حد ہو۔ تو میرے بھائیو اس کے سانچے میں آؤ نا۔ میں یوں کہتا ہوں ایسے نظر آؤ جیسے پولیس والا، اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے پولیس مین کھڑا ہے، جیسے فوج والا اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے فوجی کھڑا ہے۔ ایسے نبی کی غلامی میں آؤ کہ آپ کو دیکھتے ہی پتہ چلے وہ محمدی کھڑا ہے، وہ محمدی عورت کھڑی ہوئی ہے، وہ محمدی عورت کھڑی ہوئی ہے، اس کا تو کوئی جسم کا حصہ نظر نہیں آ رہا، یہ محمدی عورت ہوگی، یہ بازار کی عورت نہیں ہو سکتی۔ یہ صفات، یہ وہ نبی کامل اکمل ہے جس کی زندگی کو لے کر ہم دنیا میں پھرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے اخلاق کے ساتھ پھرو، اس کی عبادات کے ساتھ پھرو، مسجدوں کو نمازوں سے بھر دو۔ آج اللہ ناراض ہو چکا ہے، دیکھتے نہیں ہو باطل اکٹھا ہو چکا ہے، کوئی علاج نہیں سوائے سجدے میں سر رکھنے کے، کوئی گجرا والا میں بے نمازی نہ رہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ رہے، کوئی عورت بے پردہ نہ رہے۔ ماں کی دعائیں لے لو، باپ کی دعائیں لے لو، پڑوسیوں کی دعائیں لے لو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ میرے بھائیو
میں آپ کو عزتوں تک جانے کا راستہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا، جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا۔ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس سے عزتیں ملیں گی۔ خود اپنے نبی کی معافیاں سن لو، چچا کے قاتل کو معاف کر دیا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ نے کتنا بڑا ظرف لیا۔ حضرت ام سلمہ سے آپ نے فرمایا دروازے پہ پہرا دو، ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو انہوں نے ان کو دروازے پہ کھڑا کر دیا، پھر اندر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت حسین آئے کہیں سے کھیلتے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اندر ہیں تو انہوں نے اندر جانا چاہا۔ حضرت ام سلمہ نے روکا، دیکھو وہ ہاتھ چھڑا کے اندر بھاگ گئے، اندر چلے۔ تو تھوڑی دیر بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، حضرت ام سلمہ رہ نہ سکی، اندر گئی۔ کیا دیکھا؟ اپنے حضرت حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور زارو قطار رو رہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ فرشتہ جو آیا تھا مجھے بتا گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت شہید کر دے گی، اور مجھے اس کی مٹی دکھائی جہاں اس کا خون گرایا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین کی لڑائی میں جا رہے تھے تو جب اس میدان سے گزرے کہ صبرا ابا عبداللہ، صبرا ابا عبداللہ، صبرا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ وہ زمین ہے جہاں میرے بیٹے کا خون گرایا جائے گا۔ ایسے میں اس کو کہہ رہا ہوں صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ اور ابو عبداللہ، عبداللہ کے بعد عبداللہ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، سب سے چھوٹے بیٹے۔ جب ساری اولاد کٹ گئی، 23 گھر کے فرد تھے، باقی دوسرے تھے۔ ہے تو آخری بچہ عبداللہ رہ گیا، تو اس کو بلا کے گود میں بٹھایا اور اسے پیار کر رہے تھے، اور وہ بے قرار تھا، پیاس بھی تھی، شدت بھی تھی، اس کو تسلی دے رہے تھے اور اس کو وصیت کر رہے تھے کہ اچانک حرملہ بن کامل ایک ملعون شخص تھا، اس کا سنسناتا ہوا تیر آیا اور اس معصوم عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا اور اس کی پیاس اس کے اپنے خون جگر سے بجھی۔ تو حسین نے خون اپنے لے لیا دونوں ہاتھوں میں، پھر آسمان کی طرف اٹھا دیا کہ اللہ میں ایسے بھی تجھ پہ راضی ہوں، تو ہی سمجھے گا۔ اتنے عجیب واقعہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے بددعا نہیں کی، یہ بتانا یہ چاہتا تھا ان کے لیے بھی بددعا نہیں کی، ان کے لیے بھی بددعا نہیں کی۔ اتنے بڑے ظرف رکھنے والا نبی، اتنے بڑے حوصلوں والا نبی، معاف کرنا دیکھو تو اس کا معاف کرنا کیسا ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ یہ کرنے والوں کی دنیا میں ان کے لیے کوئی بددعا نہیں، اللہ کی اپنی گرفت ان کے خلاف چلی، اللہ کے نبی کے ہاتھ نہیں اٹھا ان کی بددعا کو۔ اور جس دن شہید ہوئے حضرت حسین تو تم نے سلمان سوئی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں مٹی، جسم پہ مٹی، داڑھی میں مٹی، ہاتھ میں بوتل، اس میں خون۔ کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا حضر تو مقتل حسین کی موت دیکھ کے آ رہا ہوں، یہ اس کا خون ہے اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ ضرور پیش کروں گا۔ لیکن ان کے لیے دنیا میں بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس نبی کے ماننے والے سگے بھائی آپس میں بولتے نہیں، وہ کیوں نہیں بولتے؟ ہو کہ میرا دکان کا جھگڑا ہے، میرا پیسے کا جھگڑا ہے، رشتے کا جھگڑا ہے، اور نہیں صرف باتوں کا جھگڑا، مجھے یہ کہا تھا۔ اللہ کے واسطے معاف کرنا سیکھو، اللہ کے واسطے جو اپنی اولاد کے قاتلوں کو معاف کر دے، ہم اس کے امتی ہیں۔ جو چچا کے قاتل حمزہ جن کے موت پر، شہادت پر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی لگ گئی، ہچکی، اور آپ نے زندگی بھر کسی کا ایسا جنازہ نہیں پڑھایا جیسے حمزہ کا 70 دفعہ جنازہ پڑھایا۔ جب اس کا قاتل آیا تو آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا، جاؤ معاف کر۔ حنین کی لڑائی میں تلواریں چل گئیں، شکست ہو گئی، پھر فتح ہوئی، 6000 قیدی پکڑ کے آئے گئے، 6000 قیدی، اور آپ ان کو تقسیم نہیں کر رہے کہ شاید وہ آ کے معافی مانگے میں سب کو چھوڑ دوں۔ ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، 20 دن گزر گئے، 25 دن گزر گئے، وہ معافی مانگنے نہیں آئے۔ آپ نے کہا تو آتے نہیں، آپ نے تقسیم کر دیا، تقسیم کیا تو وہ پہنچ گئے۔ کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم تو آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آپ تو یہ بنو سعد جو تھے نا، یہ بھی حوازن کے ساتھ تھے،
صاحب تو ہم تو آپ کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں حلیمہ والا. آپ نے کہا میں تو تمہارے انتظار میں 25 دن بیٹھا رہا کہ تمہارا میں معاف کر دوں. اب میں تقسیم کر چکا ہوں, اب میں تمہارے لیے ہیلا کرتا ہوں. سبحان اللہ, ہیلا ہو رہا ہے کس کے لیے؟ دشمن کے لیے. دشمن کے لیے ہیلا ہو رہا ہے کہ تم صبح آنا فجر کی نماز میں کھڑے ہو کر معافی مانگنا. تو فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے تو وہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ ہمیں معاف کیا جائے. تو آپ بولے ہاں بھائی ایک چیز لے لو, میں پیسہ بھی تقسیم کر چکا ہوں, کیونکہ اس میں 40,000 اونٹ, 24,000 اونٹ, 40,000 بکریاں اور 1,40,000 اوقیہ چاندی, یہ مال غنیمت میں آئی تھی, وہ تقسیم کر دیا آپ نے. اب ایک لے لو, غلام اپنے قیدی لے لو یا پیسے لے لو. وہ کہنے لگے ہم پیسے نہیں لیتے, ہم اپنے قیدی لیتے ہیں. آپ نے کہا اچھا بھائی میرے قیدی, میرے خاندان کے جو قیدی ہیں وہ سب تمہیں واپس کرتا ہوں, باقی بھائی سوچ لیں. سبحان اللہ, آپ کوئی سوچے گا تو باقی بھائی سوچ لیں کہ میرے قیدی اور میری آل کے قیدی سب تمہیں ہدیہ, باقی بھائی سوچ لیں. دشمن کے لیے تدبیر کی جا رہا ہے. ہاں ہم سگے بھائیوں کو گرانے کے چکر میں, خون کے رشتوں کو توڑنے کے چکر میں, وہ دشمنوں کو نوازنے کے چکر میں. تو سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے آزاد کیا, ہم بھی آزاد کر. 3 سردار اڑ گئے, وہ نئے مسلمان میں تھے. عیینہ بن حصن الفزاری, فقر بن حابس, عباس بن مرداس السلمی. انہوں نے کہا ہم نے آج تک کوئی لڑائی ایسی نہیں لڑی کہ لڑنے کے بعد پھر قیدی واپس کر دیں, ہم نہیں واپس کریں گے. سبحان اللہ, آپ نے یہ نہیں کہا غصہ کے رسول ہیں, ہے منظور ہے. بعد میں یہی لوگ جو آج اتنے کر رہے تھے, یہی لوگ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو پکا کیا تو پھر انہوں نے قادسیہ کی جنگ میں وہ جوہر دکھائے کہ بہادری بھی آفرین پکار اٹھی تھی. یہ وہ لوگ بعد میں. تو آپ نے کہا بھائی 6 اونٹ ٹھیک ہے, کہا جی منظور ہے. ہم کہا ان کو 6 اونٹ دے دو, قیدی دے دو. 6,000 قیدی چھڑوا, جو ان کے پاس تھے وہ چھڑوا لیے, جو اوروں کے پاس تھے وہ آزاد ہو گئے. 6,000 قیدیوں کو آزاد کر دینا بھی بہت بڑی بات تھی. آپ نے کہا اب سب کو میری طرف سے ایک جوڑا تحفہ دیا جائے. جب اتنا کچھ کر دیا انہوں نے کہا بس ہمیں اپنی غلامی میں لے لیا جائے. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. میرے بھائیوں, حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی, مبارک اخلاق, ان کو لے کر دنیا میں پھرو اور اس کو لے کر پھیلاؤ. یہ وہ مبارک زندگی ہے, جب زندہ ہوگی تو اسلام بھی زندہ ہوگا. یہ مٹ گئے تو سب کچھ مٹ گیا. یہ تقریروں کا مسئلہ نہیں ہے تو کندھے پہ بستر اٹھانے کا مسئلہ ہے. یہ گھر چھوڑنے کا مسئلہ ہے, در در پھرنے کا مسئلہ ہے. پھرو گے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عزت دنیا عطا فرمائے گا. اور یہ کوئی تبلیغ تو پر احسان نہیں, اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. ہم نے اللہ کے نبی کو آخری نبی مانا ہے, اس کے طفیل ہمیں دنیا میں اس کا پیغام پہنچانا ذمہ لگا ہے. اب بولو کون اس کے لیے تیار کہ بھائی جتنے بھی آپ جہاں سے آئے ہیں نماز نہ چھوڑیں. یہ آخری درجہ ہے, نماز نہ چھوڑیں. اس کے لیے تو ارادہ کرتے ہیں نا. اللہ کو منانے کا بہت خوبصورت عمل ہے نماز. نماز سے اپنے آپ کو پکا کرو. انشاءاللہ نماز, سجدے میں سر رکھنا, یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اور فرض نماز کا ایک سجدہ, فرض نماز کا ایک سجدہ. قیامت تک انسان نفلی سجدے میں پڑا رہے تو فرض نماز کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا. فرض نماز کا ایک سجدہ. بھائی گجرا والا میں کوئی بے نمازی نہ رہے. جتنے آپ میں بیٹھے ہیں دکاندار, وہ یہ نیت کرو کہ نماز پر دکانیں بند کر دیں گے, دکان بند کر کے نماز پڑھیں گے. تو کون ہی انشاءاللہ دکان بند کرے گا نماز کے لیے؟ بھائی نماز کا دکان بند ہو جائے, بازار بند ہو جائے. آپ یہ جو تاجر لوگ ہیں نا ہڑتالیں کرواتے ہیں, ہڑتال کرو بھائی. میں کہتا ہوں نماز کے لیے ہڑتال کرو تاکہ کچھ فائدہ بھی ہو. ورنہ ہڑتال کرنے کا فائدہ تو ہوتا نہیں. تو بھائی میری گزارش یہ ہے کیا بدلا عورتیں گھر میں نماز پڑھیں,
پردے کو رواج دیا جائے، بے پردگی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ جا کے دیکھو یورپ کی عورت نے پردہ اتار کے کتنا دکھ پایا ہے، وہ ماں کا روپ اس کا ختم، بہن کا روپ ختم، بیٹی کا روپ ختم، اور چاچی کا روپ ختم، دادی کا روپ ختم، ساس کا روپ ختم، خالہ کا، پھوپھی کا۔ یورپ کی عورت کا کوئی روپ نہیں سوائے معشوقہ کے، سوائے محبوبہ کے۔ اس کا بیوی کا روپ بھی اس کا ختم ہو چکا ہے، اور جو ہی اس کی عمر ڈھلی اسی وقت وہ ٹیشو پیپر کے استعمال شدہ ٹیشو کی طرح اٹھا کے پھینک دی جاتی ہے، اور اس کا کوئی پرسان حل نہیں ہوتا۔ اپنی عورتوں کو کہو تم خدیجہ کی بیٹیاں بنو، تم عائشہ کی بیٹیاں بنو، تم فاطمہ کی بیٹیاں بنو، مغرب کی ننگی عورت کی بیٹی نہ بنو، مغرب کی ننگی عورت کے پیچھے نہ چلو کہ لباس مختصر ہوتا چلا جائے۔ یہ کون سی تہذیب ہے، یہ کون سی شرافت ہے؟ حضرت فاطمہ نے تو یہ کہا تھا، اسما بنت عمیس سے کہا میں مرنے لگی ہوں تو کوئی ایسا انتظام کرو کہ میرے وجود، میرے قد قامت کا بھی کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی یہ نہ کہتا پھر نبی کی بیٹی کا قد لمبا تھا چھوٹا تھا، کوئی اس کا انتظام کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، وہاں میں حبشہ میں تھی تو وہاں جب عورتوں کو دفن کرتے تھے تو اس کے اوپر لکڑیاں گول کمان کی شکل میں لگا کر خیمہ سا بنا دیتے تھے، اوپر چادر ڈال دیتے تھے، تو پھر نیچے پتہ نہیں چلتا تھا کہ عورت لمبی ہے، پتلی ہے، موٹی ہے، چھوٹی ہے، کہ نا بس ٹھیک ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر ایسا ہی سائبان بنا دینا تاکہ کوئی میرا سراپا بھی نہ دیکھ سکے۔ اس مقدس ماں کی بیٹیاں بننے کے ترغیب دو اپنی عورتوں کو۔ مغرب کی ننگی عورت کے پیچھے چل کر وہ عورتیں بھی برباد ہو گئیں، کہیں یہ بھی نہ برباد ہوں۔ میرے بھائیوں، کبھی عورت کا ایک روپ، ہم بھی کبھی وہ بیٹی بھی ہوتی ہے، وہ بہن بھی ہوتی ہے، وہ بیوی بھی ہوتی ہے، وہ ماں بھی ہوتی ہے، وہ ساس بھی ہوتی ہے، وہ دادی بھی ہوتی ہے، وہ خالہ بھی ہوتی ہے، وہ پھوپھی بھی ہوتی ہے۔ یہ سارے روپ ہیں۔ جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو ماں کی گود ہوتی ہے، باپ کا سایہ ہوتا ہے۔ جب وہ بہن ہوتی ہے تو بھائیوں کا مضبوط اس کے گرد حصار ہوتا ہے۔ جب وہ بیوی بنتی ہے تو ماں باپ خود عزت کے ساتھ اسے اپنے ہاتھوں سے ڈولی میں بٹھاتے ہیں اور باعزت طریقے کے ساتھ اوروں کے گھر میں خامد کے اسے حوالے کرتے ہیں۔ جب وہ بیوی بنتی ہے تو ایک وفادار شخص جو اپنی شہوت کو صرف اپنی بیوی کے لیے حلال کر دیتا ہے، اوروں سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایڈنبرا میں ایک جماعت نے مغرب کی نماز پڑھی پارک میں، تو یہ ہمارا ایک اشفاق احمد رائٹر ہے، ڈرامے وغیرہ لکھتا ہے، اسی نے مجھے سنایا، میری اس سے بات ہو رہی، اس نے مجھے بتایا کہ میں اور میری بیوی پتہ نہیں بانو نام بتایا کہ کیا نام بتایا، کہ میں اور میری بیوی ہم دونوں وہاں بیٹھے تھے تو انہوں نے آ کے نماز شروع کر دی، لڑکیاں اکٹھی ہو گئی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو ایک لڑکی آگے اٹھ کے بات کرنے کو چلی، تو میں نے بیوی سے کہا بانو آؤ ان کی بات سنیں، شاید یہ انگریزی نہ جانتے ہو تو میں ترجمہ کر دوں گا۔ جب وہاں پہنچے تو وہ لڑکی کہہ رہی تھی تم انگریزی جانتے ہو؟ جس نے نماز پڑھائی تھی۔ کہا میں جانتا ہوں۔ کہا تم نے کیا کیا ہے؟ کہا ہم نے عبادت کی ہے۔ وہ لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ کہا مسلمان دن میں 5 دفعہ عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے دن میں 5 دفعہ۔ انہوں نے کہا دن میں 5 دفعہ جسم کو کھانا کھلاتے ہیں، 5 دفعہ اس کی عبادت کرتے ہیں، تو کام برابر کا ہے۔ تو رب اور ایسی کو بات چیت ہوئی، وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، اس نے ہاتھ بڑھایا مصافحہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا مجھے معاف کرنا، میرا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ اور کسی عورت کو لگ نہیں سکتا۔ تو اس لڑکی کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئیں، اور اس نے کہا کتنی خوش قسمت ہے وہ عورت جس کا تو خامن ہے، کاش مغرب کا مرد بھی ایسا ہوتا۔ اور پھر روتی ہوئی آنکھوں پوچھتی اٹھ کے چلی۔ تو آج کے نادان ہماری بیٹیوں کو مغرب کی بیٹی بنانا چاہتے، اور یہ بھی بھول پن میں ادھر جا رہی ہیں، انہیں کیا خبر کہ کتنی بڑی تباہی ہے بے پردگی کے اندر۔ صرف ایک روپ رہ جائے گا محبوبہ کا، باقی سب روپ ڈوب جائیں گے۔ اور اسلام تو بیٹی کو اور مقام دیتا ہے، بہن کو اس سے زیادہ، بیوی کو اس سے زیادہ، جب ماں بن جائے تو اس کو اس سے زیادہ مقام دے دیتا ہے، اس کے قدموں تلے جنت بنا دیتا ہے، دادی بن جائے اس سے اور زیادہ مقام بنا دیتا ہے۔ جوں جوں رشتہ بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے، توں اللہ اس کا تقدس بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ایک باطل کی زندگی نے، باطل علم نے ہمارا ستیہ ناش کیا۔ کہ میرے بھائیوں اپنی عورتوں کو سمجھاؤ کہ فاطمہ اور عائشہ کی بیٹیاں بنے، مغرب کی بیٹی نہ بنے، اور تم بھی خالد کے بیٹے بنو، ابو بکر عمر کے بیٹے بنو۔ آج کے مغرب کے پاگل نوجوان کے پیچھے مت چلو،
ان کے سامنے تو آخرت نہیں، ہمارے سامنے تو آخرت۔ تو بھائی نماز زندہ کرو، معاف کرو، درگزر کرو، جن کو اللہ نے رزق دیا ہے زکات دو، غریب کو پیسہ پہنچاؤ۔ آج دنیا بڑی غربت کا شکار ہے۔ میرا ایس ایس پی دوست تھا، ایس ایس پی پورے ضلع پر جو حکومت کر رہا ہے، مجھے کہنے لگا 15 دن کے بعد میرے اوپر زکات واجب ہو جاتی، میرے اوپر زکات لگتی ہے 15 دن کے بعد، کہ 15 دن میں میری تنخواہ ختم ہو جاتی، میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہوتا، اس وقت میں زکات کا حقدار ہوتا ہوں۔ حلال کا یہ امتحان ہے۔ حرام والا ایس پی شاید کروڑوں کا مال ہے، لیکن اب یہ دونوں قبر میں جائیں گے تو پھر اس کی دیانت کی شان دیکھنا اور اس کے ظلم و ستم کی پھر تاریخ رات دیکھنا۔ دو زکات دو، زکات سے بڑھ کے دو۔ زکات دینے والا سخی بھی نہیں اور بخیل بھی نہیں۔ جو آدمی زکات دیتا ہے اس کو بخیل نہیں کہتے، سخی بھی نہیں کہتے۔ جو زکات نہیں دیتا وہ تو برباد ہو گیا، اس کے عمر حج نمازیں اس کے دوزخ سے بچا نہیں سکیں گے۔ ہاں زکات دینے سے بخیل رہا نہیں، سخی بنا نہیں۔ ہاں اگر 2.5 روپے کی وجہ 3 روپے دے دے پھر سخی ہو گیا۔ اگر سخی ہو گیا تو اللہ کا محبوب ہو گیا، اللہ کا قریب ہو گیا، جنت الفردوس کا وارث بن گیا۔ تو اپنے عورتوں میں، بچوں میں اپنے اندر خرچ کرنے کی عادت ڈالو، سخی بنو، جمع کر کے خوش نہ ہو، خرچ کر کے خوش ہو، جھگی پھوک تماشا دیکھ کرو، دیکھو اللہ کے خزانے کیسے کھلتے ہیں۔ اس کو 1 دو تمہیں 10 دے، اسے 1 دو تمہیں 10 دے۔ تو زکات کی عادت ڈالو اپنی زندگی۔ اللہ نے رزق دیا ہے تو نمائش نہ کرو۔ آسائش کی اجازت ہے، نمائش زیبائش سے اپنے آپ کو۔ جس ملک میں لاکھوں بچے رات کو بھوکے سوئیں، اس ملک میں 70 لاکھ کی گاڑی پہ بیٹھنا بڑی زیادتی ہے۔ انسانی ہمدردی کے خلاف میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں۔ حرام ایک آدمی کو حلال پیسہ ہے اور وہ لگا دیتا ہے تو اس کو میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، پر انسانیت سوز ضرور کہہ رہا ہوں کہ معلوم ہوتا ہے کہ سینے میں دل کوئی نہیں ہے، کوئی پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ یہ 10 لاکھ کی گاڑی پہ بھی بیٹھ سکتا ہے، وہ بھی اتنا ہی کام کرے گی جو 70 لاکھ کی گاڑی کرے گی۔ اگر اس کو اتنا ہی شوق ہے، یہ 60 لاکھ کسی غریبوں میں تقسیم کر دے، کتنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، کتنے بیماروں پہ علاج ہو جائیں گے۔ کل اللہ اس کے لیے خود جنت کی سواریاں لے کے کھڑا ہوگا۔ آ جاؤ اب مانگ، کون سی سواری مانگتا ہے؟ اب مانگ۔ گھروں کو چھوڑ جانا ہے، ان پہ ایسا پیسہ نہ لگاؤ کہ عبرت کا نشان بنے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے۔ سہولت کی اجازت، آسائش کی اجازت، یہ بھائی جو کر لے اس کا بھلا۔ تو زکات تو دو، چلو کم از کم درجہ ہے، زکات تو دو۔ اللہ کے نام پہ لٹانا سیکھو، اللہ اور دے گا۔ کرو گے نا بھائی؟ ابھی دوسری گزارش یہ ہے، مجھے 3 دن ہو گئے مسافر کرتا، مجھے ویسے ہی ہاتھ میں درد رہتا ہے، اور جو آنے والے بیچارے اپنی محبت میں کتنے زور سے ہاتھ دباتا ہے، کوئی ایک دم آ کے مجھے لگتا ہے تو مجھے کل سے میرا سارا ہاتھ درد کر رہا ہے۔ پھر جب آپ ایک دوسرے پر گرتے ہیں تو آپ بھی ایک دوسرے کی بے اکرامی کرتے ہیں، اور میرا بھی حال یہ ہے کہ پورے ہاتھ میں درد چل رہا ہے، یہ ساری ہڈیاں درد کر رہی ہیں۔ آنے والے نے اپنی محبت میں آنا ہوتا، میں کھڑا تھا رائن میں، ایک پٹھان گزرا، میں غلطی سے پوچھ بیٹھا، بھائی السلام علیکم، خیریت ہے، کیا حال ہے، کہاں سے آئے؟ ان کا میرا یہ نام ہے، فلانا خان قطر سے آیا ہے۔ مجھے کہنے لگا تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا طارق جمیل۔ کہنے لگا وہ کیسٹ والا؟ میں نے کہا کیسٹ والا۔ اس نے جو مجھے پکڑا انہوں نے میری ہڈی نہیں توڑ دی، پسلیوں کی۔ ہاں بھائی محبت ہے، اللہ میں کوئی خرید سکتا ہوں؟ ساری دنیا سونا بنا کے لٹا دوں، میں یہ محبت نہیں خرید سکتا، یہ تو اللہ دل میں ڈال۔ لیکن بھائی جس سے محبت کرو اس کی رعایت بھی تو کرو۔ اب کئی ہزار آدمیوں سے کل سے میرا مسافر، اب یہ سر ہاتھ میرا درد کر رہا ہے، تو برائے مہربانی میں نے بیٹھ کر بھی سلام کیا تھا، تو پہلے سلام کرتا ہوں تاکہ یہی سلام ہو جائے، مسافر آج مجھے معاف کر دینا، آپ کا بڑا احسان ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ السلام علیکم۔